بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں صبح سویرے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی۔ زبردست بھائی صدف، تھینک یو سو مچ۔ تو کیسی کچھ؟ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ انجمن ستائش باہمی کے بعد دیکھیں معاملات جو ہیں وہ یہ اسی طریقے سے ان کا آغاز ہونا چاہیے، آپ اچھے طریقے سے، اتفاق سے اتحاد میں برکت ہے۔ بالکل جی، اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور وہ کیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقینی محکم، یہ ویسے بھی ورچوز ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ویسے ہم پاکستان کے حالات میں اکثر و بیشتر اتنے الجھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاشی فرنٹ، سیاسی فرنٹ، کہیں سے کوئی اچھی خبر بسا اوقات نہیں آتی، اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اسی پہ بات کریں۔ لیکن ابھی جو آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر میں اور صدف ظاہر ہے وی آر اسکیپٹیکل کہ یہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے کہ بھائی کوئی ہمیں قرض دے رہا ہے اور اپنی شرائط پہ دے رہا ہے تو ہم خوش ہوں، لیکن چلو ہمارا گزارا کچھ عرصے تک چل جائے گا۔ قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جی، تو اس سے عام آدمی کی زندگی میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ مشکلات آئیں گی۔ لیکن ہوا یہ صدف کہ جب یہ چیزیں ہو گئی نا، تو میں نے سوچا کہ دیکھوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، دنیا میں جو ٹیک جائنٹس ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ٹیک جائنٹس، وہ آپ نے سنا ہوگا مارک زکربرگ اور ایلن مسک کے درمیان یہ ہوا کہ جی آپس میں ان کے اتنا، کیونکہ جو مارک زکربرگ ہیں وہ میٹا کو اون کرتے ہیں، میٹا کے نیچے فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کی چیزیں، واٹس ایپ۔ اور جو ایلن مسک ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسپیس ٹیکنالوجی سے ہٹ کے، ٹیسلا ویسلا سے ہٹ کے، وہ ٹویٹر کو بھی اب اون کرتے ہیں اور اس کے اوپر ریسٹرکشنز آئے دن لگا رہے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے مارک زکربرگ نے کہ اس تھرسڈے کو وہ اپنا ایک تھریڈز کے نام سے ایک نیا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں، مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ، یعنی کہ ایک نئی ایپ کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، وہ مائکرو بلاگنگ، ٹویٹر کے مقابلے کے لیے۔ او گاڈ، سو ٹویٹر کا مقابلہ جی اب میدان میں آ گیا ہے بڑے عرصے بعد۔ ٹویٹر نے، جس نے کہتے ہیں نا اپنی تنہا ایک حکومت قائم کر رکھی ہے، سکہ بٹھا رکھا ہے، دھاگ بٹھا رکھی ہے، رائج الوقت۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ اچھا، ایک چیز ضروری ہے بتانا، بہت سارے لوگ تھوڑا سا مزاج سمجھے، فیس بک کا مزاج تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ لوگ تھوڑا فنی ہوتے ہیں، میمز زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بیکاز آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ انکلوزڈ ہے، آپ کے جو اپرووڈ لوگ ہیں صرف وہ آپ سے انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ انسٹا پہ اٹس موسٹلی یوز فار پکچرز، مگر ٹویٹر ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سیریس اوپینین، پولیٹیکل اوپینین اور جو بھی سوشل ایشوز ہیں اس حوالے سے اوپینین سامنے آتی ہیں، تو اس لیے لوگ بڑے کیئرفل رہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی کامنٹ کرنے پر، کیونکہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، کسی کامنٹ پہ ہمارے دوست یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر پر فیک اکاؤنٹس بڑے ایزیلی جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ انسٹاگرام، فیس بک، ادھر ادھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ کو فون نمبر دینا پڑتا ہے، کافی وہ چیزیں ہوتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اب ٹویٹر بھی اس معاملے پہ کچھ کرے گا، اور کیسے کاؤنٹر کرے گا، لیٹس سی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ باتیں، ہمارے ملک میں، ہماری سیاست میں، معیشت میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا شو 2 گھنٹے کے لیے باخبر سویرا، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ٹاپ سٹوریز۔ اور برطانیہ کی جانب سے یوتھ جنرل اسمبلی کے ذریعے نوجوانوں کے لیے خدمات کا اعتراف، پاکستانی نوجوان فہد شہباز کو ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اوکے، تو جو بات ہو رہی تھی شروع میں، اور وہ بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف سے متعلق، تو ایک امتحان پاس کر لیا ہے۔ آئی واز کوائٹ لائک ویری سرپرائزڈ کہ بھائی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر تو ہے، مگر یہ کہنا کہ اب تمام معاملات سدھر گئے 9 ماہ کے لیے، معیشت دان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ دعا کریں کہ ہماری آئی ایم ایف سے آخری ڈیل ہو۔ تو یہ جو اسٹینڈ بائی پروگرام ہے، اب معیشت دان یہ بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید پروگرام لینے پڑیں گے، وجہ آپ نے کوئی ایسے اسٹیپس نہیں لیے جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ آپ نے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو جی آپ کو یہ بتا دیں کہ 9 ماہ تک کی تمام جو شرائط تھیں، پاکستان نے ان پر مکمل عمل درآمد کی آمادگی کا خط لکھ دیا ہے۔ اب یہ بڑا ضروری ہے، 23 پروگرام اب تک پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکا ہے، جن میں سے صرف ایک کامیاب ہوا اور باقی انکمپلیٹ رہے۔ جی ہاں، پاکستان کو کوئی نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم نہیں دے گا، ٹیکسز کی آمدن بڑھائی جائے گی، سرکاری اداروں میں اصلاحات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جو کہ ہمیشہ کرائی جاتی ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ 12 جولائی کو غور کے بعد، ابھی 12 جولائی میں دن ہے، اس کے بعد جناب منظوری دے گا، اور جس کے بعد 3-4 دن میں پاکستان کو $1 ارب، 3 میں سے $1 ارب مل جائیں گے۔
بالکل جی. تو شہباز شریف صاحب نے اس سے متعلق کیا فرمایا آپ کو ذرا سناتے ہیں. یہ ہے کہ موڈیز نے IMF معاہدہ پاکستانی معیشت کے لیے بہتر قرار دے دیا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا سخت بوجھ رہے گا. آمدن بڑھانا ہوگی. دیکھیں دو آپشنز ہوتے ہیں, آمدن بڑھائیں یا پھر اپنے اخراجات کم کریں. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. خرم صاحب, آپ ایک عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی ایک عرصے سے آپ سے یہ جان رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ معیشت کو بہتر سمت پہ ڈالنے کے لیے کرنا کیا چاہیے, اور بیسکلی IMF آپ سے کہتا کیا ہے کہ یا تو اپنی آمدن بڑھائیں یا اپنے اخراجات کم کریں. اب آمدن کس طرح سے بڑھانی ہے, یہ حکومت اپنے طرز پر سوچتی ہے کہ اپنے اوپر کچھ نہیں کرنا, عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے ہر چیز کا. کیا اس بار بھی آپ کو ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل یہ جو ہے ابھی جو SBA نیا ہوا ہے, نیا ایگریمنٹ جو ہے, اس میں بھی کنڈیشنلٹیز تو ہیں, آپ کو پتا ہے. اس میں بھی انرجی پرائسز میں اضافے کا امکان ہے, اور انرجی پرائسز میں الیکٹریسٹی پرائسز بھی ہیں, گیس پرائسز بھی ہیں. پھر پاک روپی کو بھی جو ہے مارکیٹ پہ رکھنا ہے, مارکیٹ پہ چھوڑنا ہے تاکہ اس کی قیمت بھی جو ہے مارکیٹ ڈٹرمن کرے. دیکھیں یہ فنڈامنٹل چیزیں خراب نہیں ہے کہ آپ جو ہے مارکیٹ پرائس کی چیز کو بیچیں, سبسڈی نہ دیں. لیکن پرابلم وہاں آتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنی انفیشنسی جو ہے وہ سبسڈی کی فارم میں یا تو بزنس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے یا پھر انڈیویجولس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے, اور اس سبسڈی کو فنڈ کرتی ہے یا سپورٹ کرتی ہے تھرو ڈیٹ یا قرضے لے کے جو ہے نا وہ سبسڈی دے دیتی ہے, اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی اور خرچوں کو کم نہیں کرتی. دیکھیں بہت زیادہ ہم دھیان دیتے ہیں ٹیکسز اور ایگزسٹنگ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے ہیں, ہم اپنے خرچے کم نہیں کرتے, نہ ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. یہ فنڈامنٹل فلا ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ سے یہی پرابلم رہا ہے, اور IMF بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں اور وہاں پہ ٹیکس لگائیں جہاں پہ لگانے چاہیے, اور مجھے اپنا بیلنس شیٹ صحیح کرتے تھے, اپنا فسکل پوزیشن صحیح کرتے تھے, وہ ہم نہیں کرتے. تو وہ جب تک نہیں کریں گے اشفاق آپ کو پتا ہے حالات خراب ہوں گے ہمارے, دعوے ہیں کوئی IMF پروگرام ٹھیک نہیں ہو سکتا. خرم جو دعوے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ ہماری IMF سے آخری ڈیل ہو, بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہیں. پھر ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں جی 9 ماہ تک کے لیے تو بھول جائے ہمیں کوئی معاشی پرابلم ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام جو ہے یہ ٹیمپرری ہے اور بعد میں ہم 9 ماہ بعد انہی مراحل پہ کھڑے ہو کے اور یہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو ابھی اس ڈیل سے پہلے ہم کر رہے تھے, ایسے ہی ہوگا خرم؟ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونیٹی ملی ہے ہمیں, ونڈو اپرچونیٹی میں کہہ رہا ہوں اس کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس اپرچونیٹی کو ہم ضائع نہ کریں, کیونکہ دیکھیں بہت مشکل سے یہ والا پروگرام ہمیں ملا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مہینوں سے تقدو چل رہی تھی, اور پرائم منسٹر خود جا کے جو ہے وہ MD-IMF سے ملے ہیں, پھر ڈپلومیٹک چینلز کو انگیج کیا گیا ہے, بہت زیادہ جو ہے اس پہ کام ہوا ہے, اور پھر کہیں جا کے ہمیں جو ہے ایک نیا بھی ملا ہے. تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہم نے. یہ کہہ دینا کہ جی بس 6-8 مہینے 9 مہینے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, تو یہ انف نہیں. یہ کنٹری ہے بھائی, 230 ملین لوگوں کا کنٹری ہے, اس سے گوئنگ کنسرن ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کو سسٹینیبل بیسس پہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ 6 مہینے 9 مہینے ہی ہمارے پاس ہیں, یہ ایکچولی اٹ سیلف ایک چیلنجنگ چیز ہے. اچھا خرم صاحب, ایک چیز ہے نا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ سمت بھی دکھائی دیتی ہے اب جب سے یہ, اب ظاہر ہے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری اپنی جگہ, لیکن مارکیٹ کافی پازیٹیو ہوئی, پھر ہم نے دیکھا کہ گولڈ پرائسز میں کمی, اس طریقے سے ڈالر تھوڑا اوپر نیچے. ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی حکومت کی اپنی کوئی سمت آپ کو یا ان کی آپ کو ڈیسیجن میکنگ اس سے متعلق نظر آ رہی ہے, جس طرح کی وہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ بات پہ کچھ عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کوئی پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے اس سمت میں؟ دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. کل جیسے فائنانس منسٹر یا 2-4 دن پہلے جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد فائنانس منسٹر نے کہا کہ جولائی میں جو ہے ہمارے پاس کوئی $5.5 بلین جو ہے وہ آئیں گے, 5.5 سے $6 بلین جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے آئیں گے. اب اس میں دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ $2 بلین جو ہے کمٹ کیے تھے, $1 بلین جو ہے UAE نے کمٹ کیا ہے کہ IMF کو کہ جی آپ اپنا ایگریمنٹ کریں, ہم آپ کو جو ہے ہم پاکستان کو یہ مزید قرضہ دیں گے. اب پرابلم دیکھیں, پرابلم نہ IMF کے فرنٹ پہ اس طرح سے ہے نہ ہماری فرینڈلی کنٹریز پہ, ان دونوں نے ہمیں جو ہے اب دوبارہ سے موقع دی ہے. اب پوائنٹ یہ کہ ہم نے اپنا گھر کس طرح سے آرڈر میں لے کے آنا یہ ہے. یہ اب 6 مہینے اس لیے ٹف ہیں مجھے جو لگتا ہے, آلدو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے میں گورنمنٹ نے اپنے محنت کر کے بہت زیادہ جان مار کے جو انویسٹمنٹ فلوز ہیں وہ لانے ہیں, اور دوسرا یہ جو سعودی عربیہ, قطر, UAE ان کے ساتھ جو فلوز ہیں اور رول اوورز ہیں یہ پورے کرنے ہیں. اگر $10 سے $12 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزروز پہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی
تو پھر 6 مہینہ سے 9 مہینہ اس قابل ہم انشاءاللہ ہوں گے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایٹ لیسٹ سنبھال سکے گی اور پھر آگے بڑے پروگرام میں جا سکے گی. یہ اپرچونٹی اگر ہم نے ضائع کی تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے پرابلم بہت بڑھ جائیں گے اور پھر یہ اس کا خمیازہ ہمارے اوپر بھگتنا ہوگا, کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا. ہمارے اپنا. خرم ایک چیز بتائیں, ظاہر ہے جب آپ لوگوں سے عام آدمی سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے, کل جو گفتگو ہوئی اور پھر وزیر خزانہ نے کہا کہ دیکھیں جی ادارہ شماریات کے مطابق بھی جو ہمارے سامنے نمبرز آئے وہی بتایا گیا کہ رواں سال مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی کم ہوئی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہاں مہنگائی کم ہوئی, کیا چیز کم ہوئی؟ ہمیں تو وہی حساب کتاب ہمارے ساتھ ہے جو ہم مئی میں تھے, بلکہ زیادہ ہمارا خرچہ کرنا پڑا ہے. پھر ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں جی اب عام آدمی کو نہیں اشرافیہ کو قربانی دینا پڑے گی. تو یہ تو کچھ سمجھائیں ہمیں کہ کیسے یہ نمبرز کیا بتا رہے ہیں ہمیں, کیا واقعی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں مہنگائی جب آپ کے پاس 38% پہ ہوگی یا فوڈ انفلیشن آپ کے پاس 50% پہ ہوگی, تو اس میں اگر میں 10% بھی کم کر دوں یعنی کہ 40 پہ لے آؤں اور جو 38% ہے اس کو میں 10% کم کر کے 29% پہ بھی لے آؤں تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. اور ویسے بھی یہ جو انفلیشن ہے اس کی جو ہے نا, جو کہتے ہیں نا رفتار میں تھوڑی کمی ہوئی ہے. انفلیشن تو اپنی جگہ چل رہی ہے اور یہ اس وقت تک جو ہے نہیں آئے گی جب تک آپ کے یہاں فوڈ انفلیشن کو آپ ہینڈل نہیں کریں گے, اپنی کراپ بہتر نہیں کریں گے. الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ بیٹ کی کراپ بہتر ہوئی ہے اور کچھ کراپس بہتر آ رہی ہیں اور آگے جا کے اس کا اثر آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ ہینڈل کرنا ہے کہ کیسے سپلائی کو بہتر بنائے. سیکنڈلی امپورٹس کھولنے کی بات ہو رہی ہے. امپورٹس آہستہ آہستہ کھلتی ہے تو سپلائی جو لوکل مارکیٹ میں ہے اور انڈسٹریز میں جو سپلائی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوگی. اس سے بھی انفلیشن میں کمی ہونی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم IMF پروگرام میں ہے تو IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ سبسڈی بھی نہیں دے سکتے, آپ کو الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس بھی بڑھانی ہے. ایشو یہ ہے کہ خرچے کم کریں اور اپنی جو انفیشنسیز ہیں انرجی سیکٹر میں وہ بہتر کریں گورنمنٹ جو بھی آتی ہے, تب جا کے آپ کی مہنگائی صحیح معنوں میں کم ہوگی. ادروائز ایک عام آدمی کو ریلیف شاید اتنی آسانی سے نہ ملے. ٹھیک ہے خرم, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آپ نے تمام تر پہلو ہم چاہا کہ اس ظاہر مختصر وقت میں گفتگو میں ہم ڈسکس کریں. لیٹس سی جی اس کے مزید کیا اثرات سامنے آتے ہیں اور کیا معیشت جو ہے اب کیا سمت اختیار کرتی ہے. بیسکلی سمت اس طرح سے اختیار کرتی ہے کہ جب یہ IMF کہتا ہے کیا ہے کہ بھائی آپ اگر بجلی مہنگی پیدا کر رہے ہیں تو آپ مہنگی دیں, آپ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ سستے طریقوں سے بجلی پیدا کرنے کا کوشش کریں اور اس طریقے سے ایسے مینز لے کے آئیں جس سے عوام کو ریلیف مل سکے حقیقی معنوں میں. ٹیکس بیس بڑھائیں نا, ٹیکس بیس بڑھائیں, نیٹ اپنا بڑھائیں, بجائے اس کے کہ جو نیٹ میں آلریڈی شکنجے میں ان کے اوپر مزید ٹیکس ڈالیں. یعنی جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, جو نہیں دے رہا ہے, نان فائلرز ہیں, ان کو آپ یہ کہیں کہ جی چلیں آپ کوئی بات نہیں بعد میں دے دیے گا. جناب اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی خبریں بھی, ہم یہ خبریں ہی نہیں ہم دوسری اچھی خبریں بھی آپ کے ساتھ ایسی شیئر کرتے ہیں ان دا سینس کہ لوگوں کی اچیومنٹ انڈیویجولی اپنی زندگی میں کیا کیا لوگ کر جاتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم بات اب کریں گے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی جنہیں یوتھ میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے پر برطانیہ کے لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا. اور یہ جو لیڈی ڈیانا ایوارڈز ہے یہ بڑے پریسٹیجیس ایوارڈ مانا جاتا ہے. فہد شہباز ان کا نام ہے. انہوں نے یوتھ جنرل اسمبلی کے ذریعے نوجوانوں کے لیے خدمات کا اعتراف, ان کا جو خدمات کی گئی ہیں اس کے اعتراف میں برطانیہ کی جانب سے یہ ایوارڈ انہیں دیا گیا ہے. اور فہد شہباز کی پہچان یوتھ جنرل اسمبلی کے صدر اور آئینی وکیل کی حیثیت سے ہے. تو ان سے ہم بہت کچھ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ کیا کیا کر رہے ہیں. دی ڈیانا ایوارڈ ادارے کو برطانوی حکومت نے پرنسس ڈیانا کی یاد میں قائم کیا تھا اور اسی کے تحت ہر سال یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے جس کا مقصد ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کو فروغ دیں. تو فہد شہباز اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فہد. بہت خوش ہو رہی ہے دیکھ کے اور ہم بھی وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹ, یہ کیسے, یہ سفر کیسا رہا, کیسے شروع ہوا یہ سلسلہ ایوارڈ ملنے تک کا. جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. 2015 اگست میں جب میں خود 18 سال کا تھا اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اپنے سیکنڈ سیمسٹر کا طالب علم تھا, تو اس وقت ہمیں ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ جو 18 سال سے 25 سال تک پاکستان کا ایک شہری ہے اور ایک باشعور ووٹر ہے, اس کے لیے اصطلاحات کی ضرورت ہے. چونکہ آپ 25 سال کی عمر میں پارلیمنٹیرین تو بن جاتے ہیں, لیکن آپ کے پاس 18 سے 25 سال کے درمیان یہ جو 7 سے 8 سال کا عرصہ ہوتا ہے, اس دوران آپ کو ضرورت ہوتی ہے
نوجوانوں میں اصطلاحات کی. تو ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کا جب قیام کیا تو اس میں ہمارے 2 بنیادی مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایسے سیشنز کا انعقاد کریں جیسے قومی اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں, اس سیشنز کے اندر قراردادیں آتی ہیں, توجہ دلاؤ نوٹسز آتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو حکومتی معاملات ہوئے ہوتے ہیں اس کے جا کے متبادل سطح پر ہم پالیسیز پیش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے 2018 میں ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ جو تھا اس کے لیے ہم نے کاوشیں کی, اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پچھلے وفاقی سطح پر آنے والے جو بجٹ تھے اس پہ ہمارے فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی جو اسپیچ ہوئی تھی اس کے اندر نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام آیا تھا. تو یہ یوتھ جنرل اسمبلی کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے جو دیگر فورم ہیں جس میں لیگل فورم ہے, بزنس فورم ہے, ADR فورم ہے, میڈیا فورم ہے, نہ صرف نوجوانوں کو سیاسی اور معاشرتی سطح پر بلکہ ان کو معاشی سطح پر بھی ہم اصطلاحات کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ آپ نے اس میں ہم نے دیکھا, آپ نے کہا کہ قراردادیں ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہیں, جس لائک ہماری پارلیمنٹ کے جیسے میں ہوتا ہے. اس میں آپ نے پولیس میں بہتری کے لیے بھی کام کیا, تو ایسی کیا خوبیاں خامیاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, کیا ہونا چاہیے, کیا اصلاحات ہونی چاہیے, اور کیا وہ ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے اسپیشلی جو پاکستان میں جس طرح پولیس اسٹرکچر ہے, کیا آپ اس بارے میں بتائیے گا؟ دیکھیں, پہلی سطح پر تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جو عوام کا پولیس کے ساتھ رویہ ہے اس پر ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جس کا نام تھا پولیس عدلیہ عوام, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اور پولیس یہ ایسے محکمے ہیں جس میں عوام کا اعتماد ہونا چاہیے, چونکہ یہ انصاف کی فراہمی کے محکمے ہیں. تو سب سے پہلی سطح پر تو ہم نے عوامی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے جو ان کے آئینی حقوق ہیں عوام کے وہ ان کو بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ریفارم کر رہی ہیں معاشرے میں, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی جو پولیس کا ریکروٹمنٹ کا عمل ہے وہ کس طرح سے بہتر ہوا ہے. تو ہماری جو اپنی بھی شیڈو کیبنٹ ہے اس میں ہم نے ایک خصوصی طور پر ایک پولیسنگ کے لیے, پولیس ریفارم کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی انیشیٹ کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو پیپرز ہیں وہ شائع کرتے ہیں, اور جو پولیس کی ریکروٹمنٹ سے لے کر جو ٹریننگ کی سطح کا ایک مرحلہ ہے اس کے لیے ہماری تجاویز تھی. بیسیکلی آپ نے دیکھا کیا جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم تھا پولیسنگ کا اور اس کے اندر یا ریکروٹمنٹ کا یہ سارا کچھ, اس میں کیا ایسی خامیاں تھیں جن کو آپ نے دیکھ کے اس کو اپنے طور پر اپنے سسٹم میں کریکٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ ریکروٹمنٹ میں ابتدائی طور پر اب جو نظام ہے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ صوبوں کی پولیس کا وہ اب بہت بہتر ہے, وہ اب ٹیسٹ کی صورت میں, انٹرویوز کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پولیس اہلکار ہے خاص طور پر وہ جو براہ راست ASP نہیں ہوتے, جو ایک رینکر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. انفیکٹ جب وہ انویسٹیگیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ایک یہ رواج ہے کہ وہ تفتیشی آنے والوں سے جس کی انہوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے ان سے وہ اپنے پیٹرول اور باقی چیزوں کے لیے اپنے اخراجات ان سے خرچہ مانگ لیتے ہیں. تو یہ ایک پرابلمٹک ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں جہاں پر پولیس ریفارمز ہوگی وہاں پر خاص طور پہ جو رینکرز ہیں ان کے لیے بھی بہتر اصطلاحات ہوں گی. اور آپ نے ظاہر ہے اس حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے اس پر بھی کافی کام کیا ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ سال پاکستان میں بدترین سیلاب آیا جس کی ابھی تک لوگ نتائج بھگت رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگا کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, بیک اپ کال دی جاتی ہے مگر ہم ابھی بھی وہ ارجنسی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں پوری دنیا کی بات کروں اور پاکستان تو اس میں بہت ہی پیچھے ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو اقوام متحدہ کے جو ترقی اہداف کے پائیداری گول ہیں SDG 2030 اس کے مطابق کچھ آپ کے پرومسز ہیں. آپ چونکہ سگنیٹری ہیں پاکستان, تو ہمارے کچھ معاملات ہیں کہ ہم نے جو خاص طور پر اگر ہم بات کریں COP 27 کی, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈیکیٹرز متعین کیے گئے تھے اب جو نومبر میں COP 28 ہو رہی ہے اس تک آیا ہم وہ اہداف مکمل کر لیں گے, چونکہ یہ جو قدرتی آفات ہیں اور خاص طور پر ماحولیاتی آلودگی ہیں یہ اب بہت اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے.
آج سے پہلے 2015 سے پہلے ہمیں یہ ایک مسئلہ ہی نہیں لگتا تھا کہ جی کلائمیٹ چینج کوئی مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کو ساتھ ساتھ جہاں پر عوامی سطح پر اس کے شعور کی ضرورت ہے وہاں پر ہمارے تعلیمی اداروں میں اور جو ہمارے غیر منافع بخش خاص طور پر ادارے ہیں ان کے اندر اس طرح سے آگاہی ہونی چاہیے, اس میں سیمینارز منعقد کرنے چاہیے تاکہ نہ صرف ایک جو اس کا نالج ہے کلائمیٹ چینج کا وہ سامنے آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے طلبہ ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکیں. ٹھیک ہے, آلرائٹ جی, تھینک یو سو مچ فہد شہباز. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی اور کامیابی نصیب کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو بڑا ایک کی پوائنٹ تھا ایک تو یہ جو پولیسنگ کا, آپ یہ سوچیں کہ رینکرز اور جو ڈائریکٹلی ایس پیز اور اس طرح سے بھرتی ہوتے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مجبوراً وہ ایسے کمانا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے نشاندہی کی نا کہ ان کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تفتیش کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنا خرچہ انہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں جن سے تفتیش کرنی ہوتی ہے. تو یہاں سے وہ ایک چین شروع ہوتی ہے جو آگے چلتے چلتے پھر ہماری صورت میں جو اب ساری کرپشن کی صورت میں ایک سلسلہ ہمارے سامنے. تو یہ جی وہ چیزیں فہد شہباز زبردست کام کر رہے ہیں اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس طرح سے ان کی جو ساری انڈرسٹینڈنگ آبزرویشن ہے, جو اسٹڈیز کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کی گئی. اچھا, تو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست یہ تھی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جی توشہ خانہ کیس سے علیحدہ ہو جائے. یہی معاملہ ہے, ذرا پوچھیں گے ہمارے نمائندے حسین چودھری سے. حسین چودھری بتائیے گا یہ درخواست منظور ہوئی ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی؟ جی بالکل, یہ اہم فیصلہ ہے, بڑا فیصلہ ہے, اور یہ تمام جو کیس تھے ان کا سب سے بڑا یہ کیس توشہ خانہ کیس تھا جو کہ سیشن کورٹ میں فوجداری کارروائی سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست تھی وہ چل رہی تھی. الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے وہ سیشن کورٹ میں قابل سماعت قرار دی گئی تھی, جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا تھا اور توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق عدالت نے ایک ہفتہ پہلے تقریباً سے 3 دن پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے جو توشہ خانہ کیس ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی ہے. بڑا ریلیف ملا ہے انہیں, اور جو بیرسٹر گور تھے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے. جب اناؤنسمنٹ کے لیے نام پکارا گیا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو وکیل تھے بیرسٹر گور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے, جبکہ دیگر جو درخواستیں ہیں جن میں کچھ آبجیکشن لگے ہوئے ہیں, اعتراضات لگے ہوئے ہیں, ان کو بعد میں دیکھا جائے گا. تاہم توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. یہ وہی توشہ خانہ کیس ہے جس میں متعدد بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے, اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کے لاہور کے گھر پر بھی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تھا. وہاں پر جلاؤ گراؤ بھی ہوا تھا, توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی. اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں بھی پیشی ہوئی تھی, وہاں پر بھی حالات کافی سنگین ہوئے تھے, کافی گمبھیر ہوئے تھے. شام تک 7 گھنٹے تک عدالتیں لگی تھی, لیکن توشہ خانہ کیس چلتا رہا تھا. لیکن اب بڑا ریلیف ملا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے وہ ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسے ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسین احمد چودھری, ہمیں بتا رہے تھے, تھینک یو سو مچ. اس سے مجھے یاد آیا رات گئے بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جو قائم مقام صدر ہیں سینٹ کے جو چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب, انہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا جو 14 دن کا ریمانڈ دیا جاتا تھا اب وہ 30 دن کا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اب جب ضمانت کے لیے ملزم اپلائی کرے گا تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا, اس کا ڈیوریشن زیادہ پڑ جائے گا. تو لوگ اس کو اس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی اب کیسز ہوں گے اس کو اب اسی لینس سے دیکھا جائے گا. سو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ. We'll take a break here. آلرائٹ جی, اب ذرا آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس افسران کو اور پولیس کو انفیکٹ بلیک میل کرنے کے لیے ڈاکوؤں نے اب بچوں کو, معصوم بچوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے. سندھ کے 2 ڈویژن سکھر اور لاڑکانہ میں ڈاکوؤں کی مجرمانہ سرگرمیاں
उरूज पर हैं और ये जो कच्चे का ऑपरेशन उसको रोकने के लिए सारा कुछ हो रहा है। कच्चे का ऑपरेशन जी हम आपको मुतादिद बार इस मुतालिक आगाह करते रहे और बड़े इसमें दावे भी किए जाते रहे, लेकिन जो अब इंकिशाफ आया है वो बड़ा तशवीशनाक है। और वो ये जैसे कि अशफाक ने मेंशन किया कि अब बच्चों को अगवा किया जा रहा है ताकि ज़ाहिर है उसमें उसको ब्लैकमेल किया जा सके। और आप पहले भी हम बता चुके हैं लोगों को किस तरीके से ट्रैप किया जाता था। तो ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन की कामयाबियां अपनी जगह, लेकिन जो डाकू हैं वो नए नए तरीके, नए नए स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल अब ज़ाहिर आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तो आईजी सिंध जो हैं जी कहते हैं कि रद्द अमल है, एक्चुअली ये रद्द अमल है डाकुओं का, और इस रद्द अमल के तौर पे बच्चों को अगवा कर रहे हैं, डाकू पुलिस अफसरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। इसी पर जी हम देखेंगे कि जो खुफिया मदद है इसका इंकिशाफ हुआ है, कैसे हुआ है, ये तमाम तर सूरत हाल जी। तो आईजी सिंध हमारे गुलाम नबी मेमन ने ARY न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान को इंटरव्यू दिया है, आपको दिखाते हैं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है और तजुर्बा भी रहा है, खास करके आपको 2 डिविजन्स हैं, सखर और नरकना। वहाँ के लोकल फ्यूडल्स जो हैं वो डिकेट्स को सपोर्ट करते हैं, नोटेबल्स सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस सपोर्ट करते हैं और आपके पुलिस अफसरान भी सपोर्ट करते हैं। क्या उनकी कोई फहरिस्त बनाई गई है? कोई सिंध गवर्नमेंट को आपने लिखा, कोई फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोकल सरदार जो है वो अपने कबीलों की बाकायदा सपोर्ट करते हैं उन डिकेट्स की? आपके लोकल SSPs को ब्लैकमेल करने के लिए अब मासूम बच्चों को अगवा किया जा रहा है ताकि एक जनरली तासुर जाए अवाम में, एक फिजा बने कि पुलिस नाकाम हो चुकी है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही और अब बच्चे भी महफूज नहीं रहे। ये बात आपकी सही है। देखिए ये सारा इंडिविजुअल फेल है। अगर कोई बंदा किसी को प्रोटेक्ट करता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल के साथ मिक्सड अप है, तो ये सारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी ऐसे बंदे को रिकग्नाइज नहीं करता, उसको इनकरेज नहीं करता कि वो अपने डिपार्टमेंट के साथ नहीं खड़ा है और वो क्रिमिनल के साथ खड़ा है। नेचुरली जब भी उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि मुझे आज तक किसी इस तरह की कोई कॉल नहीं आई कि भाई ये बड़ा आदमी है और इसने कोई इस तरह के क्रिमिनल को सपोर्ट किया, आप इसको छोड़ दें। सिंध गवर्नमेंट की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, और मैं ये पूरा क्रेडिट देता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने हमेशा इस तरह का सपोर्ट किया कि अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है और कोई सपोर्ट कर रहा है तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। और थोड़े से लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस वहाँ जोग्राफी के हैं कि कच्चे का एरिया डिफिकल्ट है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, नेचुरली पानी डिफरेंट रेगुलेट्स हैं, वहाँ पे गुजर के जाना डिफिकल्ट है, थोड़ा वेपनरी बेहतर क्रिमिनल्स के पास आ गई है। तो ये इश्यूज हैं हमारे एंड पे, लेकिन ये कि हमें गवर्नमेंट ने हमने कहा कि भाई क्रिमिनल्स को नोटिफाई करें। उन्होंने 275 क्रिमिनल्स हमारे रिकमेंडेशन पे नोटिफाई किए, उन पे हेड मनी बड़ी हैंडसम किस्म की हेड मनी रखी। आपके प्रोविंस के 2 डिवीजन जो है वो डकैत के लिए, डाकुओं के लिए हेवन बने हुए हैं। वहां पर उनकी छोटी छोटी छावनियां अंदर कच्चे के इलाके में बनी हुई हैं। पुलिस की एक्सेस वहां पर होती भी है तो वो आगे से बहुत जबरदस्त किस्म का हथियार का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे इलाकों में पसपाई हुई है, बहुत सारे इलाकों में आपके ऑफिसर्स और जवान शहीद भी हुए। क्या सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सारी आप प्रोविंस जो आप बॉर्डर एरिया में मिलते हैं वो मिलकर, बाकी फोर्सेस मिलकर इस पूरी की पूरी बुराई को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ा जाता? क्रिमिनल है जिसने हथियार उठाया हुआ है और वो कहता है कि मुझे लोगों को किडनैप करना है, मुझे लोगों को नुकसान देना है, मुझे पुलिस से भी लड़ना है, तो उसका हल तो ये है ना कि गवर्नमेंट जो है रिसोर्स दे पुलिस को और पुलिस उससे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करे और इस चीज के अगेंस्ट अपनी भरपूर स्ट्रेटजी के साथ उनको एलिमिनेट करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह की इक्वेशन बनी हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने, हमने वेपन इक्विपमेंट के लिए लिखा, उन्होंने पैसे एलोकेट किए, हमारी जो वेंडर है उससे बातचीत चल रही है, हमें इंशाल्लाह जल्दी वेपन और ये इक्विपमेंट मिल जाएंगे और कुछ आना भी शुरू हो गए। हमने उनको कहा कि भाई हमें आप रिसोर्स दें विथ रेफरेंस टेक्नोलॉजी। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल की मूवमेंट
ڈفیکلٹ بنا ہے. تو اس میں ہمیں فرسٹ ٹائم پہ ہم ہر ٹول پلازا پہ سندھ کے جو 40 ٹول پلازا ہیں وہاں پہ سمارٹ کیمراز لگانے چاہ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جس کی بیسس پہ ہمیں کافی کرمنل کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی, اور یہ امپیکٹ بھی آئے گا خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم جو ہمارے یہاں پہ آٹو تھیفٹ اور سنیچنگ کے معاملات ہیں. وہ ہم نے ایک دن وہاں پہ اس کو ٹرائل پہ رکھا تو کوئی تقریباً 30 کے قریب گاڑیاں ایک ٹول پلازا سے چوری کی نکلی, اور جس کو ہم نے پکڑا. ایک خرابی کو جب تک سرجری نہ کریں تب تک تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی, اور اس میں یہ کہ یہ مرض جو ہے پھیلتا جائے گا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پچھلے جو 8-9 مہینے گزرے ہیں اس میں ہم نے ٹیک آن کیا ہے ڈاکوؤں کو, اور بہت سارے ڈاکو اس میں مارے گئے. آپ اندازہ کریں کہ 50 کے قریب اس پریشر کی وجہ سے ڈاکو نے سرنڈر کیا, جس میں بہت سارے نوٹیفائڈ بھی ہیں. تو پولیس اپنا ایفرٹ کر رہی ہے, اپنے جانوں کی قربانی دے رہی ہے. ڈاکو ابھی انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں, وہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ان کو ٹیک آن کرے تو ان کو پھر ڈفرینٹ ٹیکٹس کے ساتھ کہ بچوں کو اغوا کر لیا, مائنارٹیز کو اغوا کر لیا, وہ پولیس پہ اٹیک کر دیا. تو یہ مطلب ٹیکٹکس ہیں جس کے بیسس پہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ پولیس آفیسر فیل ہو گیا ہے تو اس کا جلدی ٹرانسفر ہو. لیکن ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھئی جو پولیس آفیسر ایکشن لیتا ہے اس کے اگینسٹ ری ایکشن آتا ہے. یہ صرف کچے تک محدود نہیں ہے, یہ پورا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ٹرائبل فیوڈس ہیں ابھی کیا ہے, مطلب ٹرائبل فیوڈس کیا ہے, اس میں صرف یہ کہ کرمنل ایک ٹرائب کے دوسرے کرمنل جو ہے دوسرے ٹرائب کے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. وہ کرمنل کو نہیں مارتا, کرمنل ایک عام بندے کو مارتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرائب کے کرمنل ہے وہ ان کے ہیروز ہیں. انٹیلیجنس بیورو کا ایک کام ہے, وہ اپنے اینڈ پہ پروفیشنل کام کر رہی ہوتی ہے. وہ کسی کے میرے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے ساتھ تو میں اپنا رول ادا کر رہا تھا, ابھی جو ہے وہ اپنا رول کر رہے ہیں, اور انیشلی یہ انفارمیشن جو ان کے اینڈ پہ آتی ہے وہ ضرور شیئر کرتے ہیں پولیس کے ساتھ. تو ہماری نہ صرف انٹیلیجنس بیورو باقی بھی اداروں کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. کوآرڈینیشن از دا کی, کیونکہ اگر تمام اداروں میں کوآرڈینیشن ہوگی تو تھنگز ول بی مچ بیٹر, اور پولیس میں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جو اپنے ادارے کی پولیس کی کالی بھیڑیں ہیں اگر اندر کچھ ہیں ایسی تو ان کو فائنڈ آؤٹ, ان کی نشاندہی کرنا, کارروائی کرنا بڑی رسپانسبلٹی ہے. ان کی مدد سے ہی یہ تمام تر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں بہت بڑے پیمانے پر یہ جاری ہیں, تو وہاں پر سب سے پہلے اسٹیپ لینا ہوگا. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو اس وقت اہم خبر ہم دے دیں, اور وہ یہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 16 روپے کی کمی ہوئی ہے. فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 271 روپے پر کھلا ہے. کیا بات ہے جی, زبردست خبر ہے. ہیوج کہنا چاہیے نا کہ تبدیلی اس وقت سامنے آئی ہے. نہیں, ہیوج تو تب ہوگا جب 200 تک جائے گا یا 200 تک جائے گا, بٹ کرنٹ سینیریو کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس وہ پیسے بھی نہیں آئے جو آنے ڈالر کی صورت میں آنے. 12 جولائی کو جو بورڈ میٹنگ, ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے, اس کے بعد جی قسطیں ملنا شروع ہوں گی ہوپ فلی. تو ابھی سے مارکیٹ کا یہ رجحان, دس از ویری انٹرسٹنگ. ہمیں سوال ضرور پوچھنا چاہیے معاشی ماہرین سے کہ یہ رجحان جی کس طرف اشارہ کرتا ہے, کیا انڈیکیشن ہے, اور کب تک چلے گا, اور یہ کب تک چلے گا, کتنا اسٹیبل ہے. اور جو لوگ ہولڈنگ کر رہے تھے, بیسکلی چکر پتہ ہے کیا ہے ہوا, یہ ہے کہ کئی لوگوں نے خریدا سونا, کئی لوگوں نے خریدا ڈالر, اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے کافی پریشانی میں, سراسیمگی کے عالم میں ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کافی پریشان کن ان کے لیے صورتحال ہوگی. تو انٹر بینک میں اس وقت ڈالر 271 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. بالکل. اور یہ اس سے پہلے بھی ہم کل آپ کو بتا رہے تھے کہ مارکیٹ جو کہ منڈے کو ہم نے دیکھا تھا, عید کے بعد جب آغاز ہوا تھا تو ایک مثبت رجحان ہمارے سامنے آیا تھا, تو اس کو بھی اسی تمام تر صورتحال سے جوڑا جا رہا تھا. اور آپ کا جو انویسٹر ہے یا جو آپ نے فورن فائنینسنگ کرنی ہے, اس کے لیے جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کا بھی کانفیڈنس جو ہے بلڈ اپ ہوا ہے, اور آئی ایم ایف کے اس طرح کے معاہدے طے ہونے سے. تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اوور آل ایک اچھی خبر ہے. لیکن ڈالر اور روپے میں جو ایک ہم دیکھتے ہیں آنکھ مچولی ہے, یہ کتنی اسٹیبل رہے گی اور یہ اور کس حد تک جائے گا, یہ تمام تو صورتحال کم از کم پریڈکٹیبل تو ہو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت انپریڈکٹیبل ہے ساری چیزیں. اسی طریقے سے 16 روپے کمی ہو جانا, یہ بھی ایک, اور پھر 16 روپے بڑھ بھی جانا. 16 روپے بڑھ جانا. پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 1 آدھ روپیہ بڑھ جاتا تھا تو بڑا کنسرننگ ہوتا تھا کہ جی اتنا بڑھ گیا,
اتنے پیسوں کا اضافہ, اتنے پیسوں کی کمی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن پھر یہ ہے کہ وہ صورتحال رہی کہ نہ جنوں رہا نہ پری رہی, تو وہ بس معاملہ یہ ہے کہ بس رہی تو بے خبری رہی. کہتے ہیں جناب جب اس طرح ہوگا تو جو لوگ ڈالر جنہوں نے رکھے ہوئے چھپا کے ہورڈنگ کی ہوئی ہے وہ باہر لے آئیں. تو یہ تمام تر اگر یہ چین ریئیکشن ہے تو لیٹس سی کہ اس سے کیا سامنے آتی ہیں چیزیں. تو اب ہمارے سامنے ڈالر سے ریلیٹڈ یہ خبر آ رہی ہے. تو بہرحال جی یہ خبر یہ ہے کہ سنا دیں جی اسی طریقے سے کہ 271 روپے کا ہو گیا جی ڈالر. جس نے خریدنا ہے خرید لو, جس نے نہیں خریدنا نہ خریدو. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ روپیہ تگڑا ہو رہا ہے, وچ از اے گڈ نیوز. اب یہ کتنا سسٹینیبل ہے یہ دیکھنا ہوگا, اور اگر حکومت میجرز لیتی ہے معیشت کی بہتری کے تو آئی ایم شیور کہ وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے کافی مفید ہوگا. لیکن شارٹ ٹرم میں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں. اور عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عابد سلیری صاحب, یہ خبر کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قدر 16 روپے کم ہو گئی اور 271 روپے پر کھلا ہے انٹر بینک مارکیٹ میں, یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اور کیا مزید نیچے جائے گا ڈالر؟ دیکھیے یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد جو کانفیڈنس بحال ہوا مارکیٹ کا, اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارے لینڈر تھے ان کی طرف سے ڈالر انفلو شروع ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ جنہوں نے کہ ڈالر انویسٹ کر رکھے تھے, ہولڈ کر رکھے تھے, وہ اس وقت اسی جلدی میں ڈالر بیچ رہے ہیں جس جلدی میں وہ خرید رہے تھے. اور آنے والے جو 1-2 ہفتے ہیں اس میں مارکیٹ شاید اسی طرح کا بیہیو کرے گی. لیکن یہ ریٹ جو ہے یہ اسٹیبل اور سیٹل ہو جائے گا 15 جولائی کے بعد, جبکہ آئی ایم ایف کی پہلی ٹرانچ اسی تناظر میں ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں, ابھی تو میں وہی بات کر رہی تھی, آئی ایم ایف کی وہ جو ایک رقم آنی ہے وہ آنے کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے, لیکن خبریں تو آ گئی ہیں معاہدے کے حوالے سے جو کہ ویری پازیٹیو ہیں. تو اب یہ 16 روپے پھر ہم کیا اسی طریقے سے یہی نمبرز دیکھتے رہیں گے عابد سلیری صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا اگلے 2-3 دن میں. تو آج کیونکہ پہلا دن ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد ایکسچینج مارکیٹ اور بینکس کے اوپن ہونے کا, تو اس میں جو پینک سیلنگ ہے اس وقت وہ ہو رہی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن جب ایل سیز پہ ریسٹرکشن جو ہے چونکہ وہ ختم ہوگی تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی پھر ایل سیز کو کلیئر کرنے میں, تو یہ اپنے معمول نارمل جو ریٹ ہے اس پہ آ جائے گا. نارمل ریٹ کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ ایز اے میٹر آف پیشین کوئی نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ ابھی آنے والا جو ایک ہفتہ ریٹ ہے اس میں یہ ریٹ میں اتار چڑھاؤ رہے گا. اور جو 15 جولائی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک رینج باؤنڈ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہو کے سامنے آئے گا. تو وہ جو انسرٹینٹی تھی ڈالر کے ریٹ میں وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی اس ڈیل کے بعد. تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب. جناب تو یہ تو بھائی آپ صبح سویرے خبریں دیکھ رہے ہیں, اب ڈالر کی قدر گر رہی ہے, یہ اچھی خبر ہے. ہمارا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے اور اسے مزید تگڑا ہونا چاہیے. اس سے آپ کی ہماری قوت خرید بھی بڑھے گی, اور ظاہر ہے جو انویسٹرز ہیں جو ٹریڈرز ہیں ان کا کانفیڈینس. اچھا جی, اب ذرا صحت عامہ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. وقت ہمارے پاس ظاہر ہے کہ کافی کم ہوگا. تو بارش کی نوید تو ویسے سنا دی ہے, لیکن کراچی میں کم و بیش ہی بارش ہوتی ہے. سندھ بھر میں شدید گرمی ہو رہی ہے. کراچی میں بھی کل بہت گرمی رہی تھی, اور کل مری جیسے پرفضا مقام پر بھی درجہ حرارت آپ اندازہ کیجئے ملکہ کوثر میں 33 تھا. تو اب یہ ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر کے اسپتالوں میں ڈی ہائیڈریشن کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پانی کا تناسب, نمکیات کا تناسب یہ برقرار رکھنا اپنے جسم میں بہت ضروری ہوتا ہے. تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسوسیٹ پروفیسر آف انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب ہمارے ساتھ اس مدعے پر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. سر اتنی گرمی. اچھا, اب کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ زیادہ پانی پیتے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ کم پانی پیتے ہیں اور 1-2 گلاس ہی پیتے ہیں. اتنی گرمی میں بھی وہ زیادہ پانی کی طرف نہیں آتے ہیں. تو اب آپ ذرا بتائیں اس ڈی ہائیڈریشن کا کیا سلسلہ ہے, کیسے اس کو پورا کیا جائے؟ دیکھیں, ڈی ہائیڈریشن کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اور ہم نے سنا ہے کہ 8 گلاس پانی پینا چاہیے, یہ غلط ہے. مقدار نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ اٹ ڈیپینڈس کہ کون کیسا کام کر رہا ہے, کس ماحول میں کام کر رہا ہے, ٹیمپریچر کیا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف ایک چیز بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے یورین کا کلر اور یورین کا اماؤنٹ. تو اگر اماؤنٹ آف یورین آپ کو صحیح پاس ہو رہا ہے اینڈ یورین کلر ڈارک نہیں ہے, اٹ مینس کہ آپ کا پانی کی کمی نہیں ہے. لیکن اگر ڈارک کلر یورین ہونا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اماؤنٹ آف یورین کم ہو جائے, اٹ مینس کہ آپ کو پانی کی کمی لاحق ہو رہی ہے. یہی پہلا
साइन है जो आपको अपीयर होता है. अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जब हमें प्यास लगेगी इट मीन्स तब हमारी बॉडी हमें बता रही है कि अब हमें पानी की जरूरत है. इट इज गलत, लाइक इट इज रॉन्ग. नहीं, बिल्कुल ठीक है, प्यास लगती है, लेकिन देखें अगर हम काम कर रहे होते हैं ना, अगर जैसे आपके पास तो गिलास रखा हुआ, आपने उठाया, जैसे मुझे अभी एहसास हुआ फौरन पी लिया. लेकिन एक शख्स है उसके पास पानी नहीं रखा, उसने कहता अभी मैं काम कर लूं तो फिर जाऊंगा. तो वो जो एहसास है ना प्यास का, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो फिर खत्म हो जाता है, तो आप भूल जाते हैं फिर पानी पीना, और ये डिहाइड्रेशन का बायस बन जाता है. तो जिस वक्त प्यास लगे काम छोड़ करके पानी पी लें आप. अच्छा, एक और चीज है, ये जो गर्मी अभी बहुत पड़ रही है, इसमें तो ये है कि पानी नमकियात की भी जिसमें कमी हो जाती है. ऐसे में क्या किया जाए, और खासतौर पर जो लोग बाहर काम करते हैं, जिनका बाहर हमारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हो गए, बाकी जो हमारे जो साथी मजदूरी, वो मेहनत मजदूरी वगैरह करते हैं, वे हार्ड लेबर करते हैं, वो क्या करें? देखिए, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम अगर ऐसे लोग जो कि आउटडोर वर्क कर रहे हैं और उनका पसीना इतना ज़्यादा जा रहा है कि उनको यूरिन ही नहीं आ रहा, तो उनको तो एक तो एक्सेसिव वाटर इनटेक करनी चाहिए अपनी, प्लस उनको ORS जो अमूमन मार्केट में मिल जाता है, ORS के नाम से, जो कि अमूमन हम डायरिया में अब तो कम चीनी वाला भी मिलता है. हाँ, नहीं, वो बगैर वो शुगर फ्री भी मिलता है. हाँ, शुगर फ्री भी आ गया है, तो जरूरी नहीं कि डायबिटिक हो, अगर डायबिटिक भी है तो इतना नहीं बढ़ाता वो, तो इजीली हम ले सकते हैं वो ORS का पानी. अच्छा, इन केस के आपको डिहाइड्रेशन हो गई, उस सूरत में जो अतराफ के लोग हैं, डिहाइड्रेशन की साइंस क्या होती हैं और कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, बच्चों में अगर है ना, तो बच्चा जो है अमूमन वो जरा सुस्त पड़ जाएगा, उसका डायपर गीला नहीं होगा, वो जब रोएगा तो आंख से आंसू नहीं आएगा सीरियसली, और हाँ, और आप उसकी जबान जब टच करके देखेंगे तो सूखी पड़ी होगी, और स्किन टर्गर होता है कि ये यहाँ से ऐसे पिंच करके उठाएं तो ये वापस देर में जाएगी, इलास्टिसिटी उसकी जो है वो ये हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से वो देर से वापस अपनी जगह पर जाएगा. अच्छा, कुछ पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चों हैं, इन्फेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके पेरेंट्स ही कहते हैं जी पानी क्यों इन्हें अलग से पिलाएं, दूध पे में जो पाउडर वाले दूध जो होते हैं उसमें पानी इतना है तो पानी का इंटेक हो गया. ये गलत है या सही है? देखिए, 6 महीने तक बच्चा जब आप उसको सॉलिड नहीं दे रहे तो उसके लिए वो दूध इनफ होता है, ठीक है, उसमें पानी मौजूद है दूध में, तो पानी की अपनी एक तासीर भी तो होती है. नहीं, जब तक कि हम सॉलिड नहीं दे रहे होते तो बच्चों को पानी मना होता है, ठीक है, 6 महीने तक बिलखुसूस. और उसको फ्रीक्वेंट मिल्क देना चाहिए, और खुद मतलब टॉप फीड नहीं कराना चाहिए, मदर को अपनी फीड करानी चाहिए, तो उससे उसको डिहाइड्रेशन का एलिमेंट उसमें नहीं आएगा. लेकिन अगर आप उसको कोई आगे कुछ ऐसी टॉप फीड दे रहे हैं तो फिर थोड़ा पानी उसमें आप मिला सकते हैं, और ऐसे भी पानी दे सकते हैं, लेकिन वो बॉयल वाटर देंगे आप, बॉयल वाटर देंगे ताकि उसमें कंटेमिनेट्स ना हो. हाँ. अच्छा, अब जरा बड़े बच्चों के, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी बात कर लें, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चों में खास करके मसला ये होता है कि वो लेकर तो जाते हैं पानी और फिर पीते नहीं है, और फिर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. तो ये मसले बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से कंटामिनेशन होती है. तो बच्चों को ये तालीम देनी है कि जो पानी लेकर जाएं खुद ही पीना है उसको. वो दोस्ती का बड़ा मसला होता है ना, दोस्त कहती है कि भाई तुम मेरे ग्लास में पानी नहीं पी सकती, तुम दोस्त कैसी हो मेरी, इसका क्या करें? दोस्ती निभानी है. देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम अगर उसको इखलाकी तौर पे देखें तो बात बनेगी, हमें साइंसी तौर पर देखना. ठीक है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. बहरहाल आजकल ऐसी एप्स भी आ गई हैं जो कि आपको बताती हैं कि आप पानी पी लें, तो वो ठीक है, वो आपका एक रिमाइंडर है. बड़ा ट्रिकी वे है, वो भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा. बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है. मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक सत्ती के मुंतजर होंगे कि कैसे हम आपकी स्क्रीन पर रंग हम वेट कर रहे थे आप लोगों का. हाँ जी, आप ही सिर्फ हमारा वेट नहीं करते, हम भी वेट कर रहे थे कि कब आप वापस आएं और हम आपको एक बार फिर कहें खुश आमदीद. जी आया नो, भले करे आया. तो बात यह है कि मसाइल तो बहुत हैं जिंदगी में,
لیکن کیسے ہم جو ہے وہ ان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ایک بڑا چیلنجنگ سی چیز ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہے میں صدف کے جناب کا تذکرہ کر رہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے مجھے اس کی عادت پڑ گئی بولنے کی, جناب اور جناب. تو اب ہوا یہ کہ مجھے ایک صاحب نے جو کہ ہمارا شو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, انہوں نے میسج کیا اور میں صدف سے تذکرہ بھی کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ریکارڈ توڑا ہے صدف کے جناب کا بہرحال بہرحال کر کے, یعنی کہ وہ کاؤنٹ کر رہے تھے. وہ کاؤنٹ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور آپ نے اس چیز کو مینشن کیا اور اشفاق کو پتا چلا کہ جی کوئی اور بھی ہے اب میں یہ لفظ کاؤنٹ کر رہا ہے. اب میں یہ لفظ نہیں بولوں گا, میں نے آج سے یہ ٹھان لی ہے, کیونکہ یہ کیوں نہیں بولیں گے, واٹس رانگ ان دیٹ ورڈ. زیادہ نہیں بولیں گے, اوور ڈو نہیں کریں گے, اور ایسے کریں گے کہ دوسرے کو پتہ نہ لگے. اب کوئی آپ کا نام بہرحال تھوڑی رکھ دے گا, میرا نام کوئی جناب تو نہیں رکھ دے گا. تو بہرحال اب سلسلہ یہ ہے کہ ہاں یہ سٹارٹ کرنا تھا, اسٹارٹڈ ناؤ. تو اب یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں جس پہ ہم بات کریں گے. لوڈ شیڈنگ کا عذاب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے. جب آپ کوئی سوچیں کہ میں نے نیند کرنی ہے, ایسے میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو بجلی کو پتہ چل جاتا ہے, بجلی کو پتہ چل جاتا ہے. تو بڑا کنسرن ہے. ٹائم پہ کیوں نہیں سوتے, ٹائم پہ سو, ٹائم پہ اٹھو, میں نہیں جاؤں گی. وہ تب بھی جاتی, آپ کی طرف نہیں جاتی میرے خیال میں. الحمدللہ, ماشاءاللہ. پتہ کرتے ہیں جی ان کا فیڈر کون سے پہ ٹرپ کراتے ہیں. دیکھیں میں بجلی کا پورا بل دیتی ہوں. ہاں ہم بھی دیتے ہیں بھائی, ہم کون سا قسطیں کراتے ہیں. ٹھیک ہے جی, حقائق تو کچھ اور بتا. خبر یہ ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے 10 بجے اپنے شو کا, وہ یہ ہے کہ 9 نئے صوبے بنانے کی تجویز دے دی گئی ہے. 9, 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, پورے کے پورے 9 صوبے. اور یہ تجویز دی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی نے, اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو بالکل الگ صوبہ بنانا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے پورا ملک کی کمپارٹمنٹلائزیشن کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ بلوچستان کے 3, ٹھیک ہے, کیونکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا وہی ہے, اور پنجاب میں بھی 3 الگ صوبے بنانے چاہیے. تو یہ 3 اور 3 6 ہو گئے. ہوتی رہتی ہے نا اکثر اور بیشتر یہ والی ڈسکشن, اور باقاعدہ اس حوالے سے ایک تحریک بھی ہے. تو 18ویں ترمیم کے بعد جی وہ یہ کہتے ہیں, اچھا انہوں نے اس کی تھوڑی توجیحات بھی دی ہیں, کیونکہ وہاں پر پوائنٹ آف آرڈر پر لوگوں نے اپنا نقطہ اعتراض بھی اٹھایا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنا اپنا حصہ ملتا رہے گا. نئے صوبے بنیں گے تو آپ کو NFC ایوارڈ کے تحت حصہ ملتا رہے گا. نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر دی گئی ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی جو کہ سابق چیئرمین سینٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں نئے صوبوں کا بیان 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش ہے. صوبوں کی بات صدارتی نظام کے لیے ہو رہی ہے. سو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ جب بھی نئے صوبے کی بات ہوتی ہے نا تو یہ. اچھا ویسے بات یہ ہے کہ اس پہ پہلے ڈسکشن ہوا, آپ کو پتا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب والا معاملہ تھا, آپ کو یہ بھی علم ہوگا, سیکریٹریٹ بھی بن گیا, کافی ان کو وہ ایک دکھائے گئے سنہرے خواب, لیکن وہ معاملہ آگے بڑھا نہیں. انتظامی بنیاد پر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن لسانی بنیاد پہ کرنا وہ مناسب, اس پر کہا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہوں گے, کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں متعلقہ رہنماؤں سے. اچھا آج کے اس دور میں ہم اشفاق ابھی بھی ہم ان مراحل میں ہیں کہ لسانیت اور یہ چیزیں, اب تو آپ کی ملک کی کوئی بھی زبان ہے, کوئی بھی کلچر ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے. ہاں اگر آپ سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں, چلیں جی ڈاکٹر فاروق ستار, چیزیں تو انتظامی طور پہ اگر صوبے بن رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر یہ بتائیے گا جو تجویز دی گئی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے, MQM پاکستان کا موقف تو خیر سب کے سامنے ہے, مگر انہوں نے بتایا کہ جو خدشات ہیں کہ NFC کے تحت حصہ ملتا رہے گا, تو نہ ڈریں جی کہ جی وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی, مالی امور کیسے طے ہوں گے. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 سالوں کے ظلم اور ناانصافی کا جو ایک دور رہا ہے, بلا شرکت غیر جو مصنوعی اکثریت رہی ہے اندرون سندھ کی, جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے سندھ کے صوبائی وڈیروں نے کراچی اور سندھ کے شہروں کو جس طرح یہاں کے وسائل, یہاں کے اختیارات اور یہاں کے اقتدار, اور پھر باقی جو زمینوں کے معاملات ہو, جو تعمیراتی شعبہ ہو, اس میں جس طرح کا لوگوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کیا ہے اور جو یہاں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہیں, میرے خیال میں اس کی بازگشت اب پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے. اسی لیے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین جو ہے انہوں نے
اتنی بڑی بات کہہ دی, کیونکہ اب یہ صرف معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہی ہو اور بار بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو یہ جو ظلم ناانصافی اور تعصب ہے اور یہ غیر سیاسی غیر جمہوری رویہ ہے کہ مردم شماری میں جس طرح صوبائی جو ڈیپٹی کمشنرز اور نیچے کے شمار کنندگان ہے, خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کو جس طریقے سے دبایا گیا, چھپایا گیا ایک مرتبہ پھر, اور تقریباً آدھی آبادی کو اب تک لاپتہ کیا گیا ہے. اچھا. یہ 2017 میں بھی ہوا تھا, 1998 میں ہوا, 1972 سے چل رہا ہے. لیکن یہ 15 سالوں میں دیکھیں K4 کا منصوبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا, 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. خود چیئرپرسن بلال بھٹو صاحب نے ابھی یہ حال ہی میں بات کی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. فاروق صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, میں یہ جاننا چاہوں گا بیسکلی منصوبہ بلدیاتی اختیارات, بلدیاتی وسائل 140A کی نفی, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی, بلدیاتی انتخابات کرانے میں تاخیر, پھر اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہے اس میں جس طرح 70 جو ہے وہ UCs ہماری کم کی گئی اپنے حلقے 20,000 کے ووٹ پر, اور ہمارے ضلعوں اور حلقوں میں کراچی میں جو ہے وہ 90,000 پر جو ہمارے حلقے تھے جماعت اسلامی اور MQM یا PTI نے کنٹیسٹ کرنا تھا, اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح حافظ نعیم الرحمان کو ذلیل و خوار کیا گیا, جس طرح ان کی اور جو PTI کی ایک اکثریت تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا, زبردستی میئر لا کے بٹھا دیا. بڑی بات ہے, آج آپ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں جماعت اسلامی. which is good, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا قابل عمل بات ہے جو کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کی ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے جو اس وقت ڈیموگرافی ہے ہماری؟ اور ذرا بانی جو خدشات کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دے گا, ذرا یہ خدشات جو ہیں یہ ہمیشہ سے جب بھی صوبے کی بات آتی ہے یہ بات سامنے آتی ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم براہ راست بلدیاتی اختیارات اور وسائل پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات 140A کی انٹرپریٹیشن کی ہے, اس کے لیے 140B نما کوئی ایسی ترمیم آئین میں ہونی چاہیے کہ ایک لوکل لیجسلیٹو لسٹ آ جائے کہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ہیں. صوبائی حکومت کوئی بھی ایسا بلدیاتی قانون نہیں بنا سکتی جیسے 2013 کا پیپلز پارٹی نے بنایا, جس میں جو پانی, نکاسی آب, کچرا اٹھانے کے اختیارات, اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن کے اختیارات ہیں, پھر اس کے بعد ماسٹر پلان ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ سارے اختیارات اگر صوبے کے پاس ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, تو پھر میئر کا الیکشن ہو نہ ہو, بلدیاتی نظام قائم ہو نہ ہو, انتخابات ہو نہ ہو, یہ ساری باتیں جو ہے نا بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. تو اسی لیے اب یہ سوچنا ہوگا کہ دیکھیں یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. MQM بھی کبھی کبھی جنوبی سندھ صوبے کی بات کرتی لیکن اس کی پالیسی کا بھی یہ مستقل جو ہے مطالبہ نہیں ہے, لیکن بات جا رہی ہے آہستہ آہستہ اسی طرف. یہ MQM نہیں کر رہی ہے, یہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے نہیں کر رہے, جو دیہی عوام معصوم بے گناہ لاڑکانہ جامشورو جو ہے وہ کشمور جیکب آباد کے جن کی آبادی کو بڑھایا جاتا ہے تو اس سے ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن اپنی سیٹیں بڑھائی جاتی ہے, اپنا قبضہ سندھ پر رکھا جا رہا ہے, اور اپنے مصنوعی جو اکثریت سندھ کی اس کی بنیاد پر کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے, یہاں کے تمام وسائل اور اختیارات پر قبضہ کر لیا گیا ہے. تو اصل میں یہ جو صورت اور زبردستی نمبر 1 پارٹی بن کے اپنا میئر جس طرح پیپلز پارٹی لائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ کوئی سیاسی, ان کے پاس کوئی مورل جو ہے نا وہ اخلاقی جواز نہیں ہے اپنے اس میئر کو رکھنے کا. ٹھیک ہے, مرتضیٰ وہاب اپنی جگہ پہ ایک بہتر آدمی ہے, کراچی کا بیٹا ہے, اس سے بہت ساری توقعات وابستہ ہے, لیکن مرتضیٰ وہاب کو بھی اگر اون نہیں کیا, دیکھیں باقی تو کراچی کے بیٹوں کو پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا, لیکن اگر مرتضیٰ وہاب کو بھی اون نہیں کیا تو پھر تو یہ جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نے بات کی ہے, میرے خیال میں بات اس سے بھی شاید آگے چلی جائے. اور یہ انتظامی یونٹس پورے ملک میں بننے چاہیے جہاں وسائل کی تقسیم مشترکہ ہو, لیکن اختیارات اور کام کرنے کی گنجائش اور اسپیس تو مقامی لوگوں کو اور جس شہر کے رہنے والے انہی کو ہونی چاہیے, اور وہیں پر یہ بات طے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت پہلے سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور اب انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ آوازیں اور بھی سنائی دے رہی ہیں, انہوں نے حوالہ دیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ. کوئی بھی چیز ایوری تھنگ میٹرز, لیکن اس کی ٹائمنگ
بڑی میٹر کرتی ہے. اس وقت ملک معاشی لحاظ سے کہاں پر ہے؟ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ معاملہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ان کی کتنی حمایت کر رہے ہیں؟ ہاں جی، حافظ صاحب اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بڑا آپ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بڑا جو ہے وہ غلط کیا گیا اور کس طریقے سے آپ شہر کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ صاحب نے بات کی ہے کہ جی 9 صوبے ہونے چاہیے اور کراچی کو بھی سیپریٹ صوبہ بننا چاہیے, بلوچستان کے 3, پنجاب میں بھی 3 الگ صوبے بننے چاہیے, تو آئی گیس What do you think about that? ویسے ان سے جانیں گے, ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئے, لیکن بڑی بات ہے جی, یہ ایک اہم بیان ہے, اس کو لے کے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اپنا انتظامی بنیاد پر. ویسے آپ بھی مخالف نہیں ہیں صدر؟ دیکھیں جب آپ سے معاملات نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں, آبادی جو ہے وہ وسائل کے تناظر میں آپ اگر اسے دیکھیں تو بڑھتی جا رہی ہے اور صحیح سے لوگوں تک جو ہے وہ وسائل نہیں پہنچ پا رہے ہیں, گنتی یہاں پر تو صحیح نہیں ہو رہی ہے لوگوں کی, تو اتنا بڑا شہر ہے, پھر آپ امن و امان دیکھیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, پھر آپ یہ بتاتے ہیں جی جتنے لوگ ہیں اس لحاظ سے پولیس پولیس کی استعداد کم ہے. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا, امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا, لیٹس سے کہ 9 صوبے بنتے ہیں, 9 صوبے کے اس وقت ایک صوبے کی جو کابینہ ہے 60-70 رکنی ہوتی ہے, 9 صوبوں کی الگ الگ کابینہ ہوں گی, ان کے الگ الگ سیکرٹریز ہوں گے, ان کے الگ الگ آفیسرز ہوں گے, کیبنٹ سیکرٹریٹس ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی, ان کے اوپر کیا اخراجات نہیں آئیں گے؟ اخراجات آئیں گے, اسمبلیوں کے اجلاس ہوں گے, پیسے وسائل تو پاکستان کے اندر سے پورے ہوں گے. لیکن آپ منصفانہ طور پر وہ جو بات فاروق ستار صاحب کر کے گئے کہ آپ انتظامی طور پر لوکل جو نچلے جو جسے کہتے ہیں نا بلدیاتی لوگ, جب ان کے ہاتھ میں معاملات جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوئیں گی, اور بہت ساری چیزیں صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا, بہت سارے صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ انتظامی امور ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. بہت شکریہ سر. جماعت اسلامی کراچی کے امیر, سب سے پہلے تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے 9 صوبوں کی بات کی ہے, جس میں جہاں پہ دیگر صوبے بلوچستان میں 3 ہوں, پنجاب میں 2 ہوں, انہوں نے ایک کراچی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارا تو بڑا دیرینہ مطالبہ تھا, اور آپ کے لیے انہوں نے بڑی خوشگوار, مجھے حیرت ہوئی, کہتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, آپ مستحق تھے میئر بننے کے. وہ کہتے ہیں مرتضیٰ بھائی بھی بڑے زبردست ہیں لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ذرا پہلے اس پہ رد عمل دے دیں. نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اچھا نہیں, شکریہ اگر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے, اور میں ظاہر ہے سینئر آدمی ہے فاروق ستار صاحب, اور بات بھی یہ ہے کہ یہ صرف فاروق بھائی کا نہیں, پورے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جو کچھ بھی الیکشن کا نظام ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ایک واضح طور پر مینڈیٹ ہمارا موجود ہے. سب سے بڑی جماعت کے طور پر جماعت اسلامی کراچی میں موجود ہے, سب سے زیادہ ووٹ لیے ہم نے, سب سے زیادہ سیٹیں لی, ہماری سیٹیں پہلے چھینی گئیں. پہلے تو حلقہ بندیوں کے ذریعے سے کاریگری دکھائی گئی, چونکہ سندھ اسمبلی میں اکثریت ہے ان لوگوں کی کہ جو ظاہر انٹیریئر سندھ سے وڈیرہ شاہی نظام کے تحت مقامی لوگوں کو پیس کر اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر یہاں پر بھی اب انہوں نے کاریگری شروع کر دی ہے, تو اپنی مرضی کے حلقے بناتے ہیں, اپنی مرضی کی سیٹیں طے کرتے ہیں, اپنی مرضی کا نظام بناتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ اور شہر کراچی جو پورے پاکستان کی سندھ, تو یہ جو 9 صوبوں کی تجویز ہے جس میں کراچی بھی ہے, جماعت اسلامی اتفاق کرتی ہے اس بات سے, آپ سمجھتے ہیں, اور کیوں ایسا ہو؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کیوں کراچی کو یا کسی بھی صوبے میں جو صوبے ہم چاہ رہے ہیں مزید بنے وہ کیوں ہو؟ اچھا دیکھیں, ایک تو پاکستان کے جو حالات ہیں, ان حالات میں اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس, آپ اس کا نام صوبہ رکھتے ہیں تو حساسیت پیدا ہو جاتی ہے, جی, اور یہاں پر سندھی مہاجر لڑائی کرانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, اور سب لسانی, یعنی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو وفاق کی علامت کہتی ہے, لیکن سندھ میں وہ ایک قوم پرست پارٹی ہے اور ایک نسل پرست پارٹی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ فوراً جاگ جائیں گے, کالا باغ ڈیم کا نام آئے گا جاگ جائیں گے ایک دم سے, اور ایسی سیاست کریں گے جس کے نتیجے میں انسانوں کو تقسیم کر دیں. اسی طرح یہاں پہلے ایم کیو ایم کرتی رہی, کبھی کچھ کیا نہیں. جب ایم کیو ایم کے پاس پوری طاقت تھی, اور مشرف صاحب کے زمانے میں تو کونسلر سے لے کر امریکہ تک ایم کیو ایم کے پاس تھا, میئر بھی ان کے تھے, صوبائی حکومت میں بھی انہیں کا دخل تھا. اس وقت انہوں نے صوبہ نہیں بنایا یا اس کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی, لیکن لڑانے کے لیے اس طرح کی چیز یہاں پر کی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ پرنسپلی 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ, میں مثال دیتا ہوں آپ کو ترکی کی میں 81 صوبے ہیں اور 8 کروڑ کی آبادی ہے, اور ان کا ایریا جو ہے وہ ہمارے ایریا سے لگ بھگ ملتا جلتا ہے, جو ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ بتائیے, اب افغانستان میں اچھے خاصے صوبے ہیں, انڈیا میں 28 اسٹیٹس ہیں, ان کو وہ اسٹیٹس کا نام دیتے ہیں, صوبے کا نام دیتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے اگر ملک میں 19 صوبے بھی بنے, اس لیے کہ یہ صرف 9 نہیں, پنجاب 2 میں کیوں تقسیم ہوگا,
पंजाब 5 में तकसीम क्यों ना हो, KPK 3 में तकसीम क्यों ना हो, और इसके ऊपर एक वर्किंग पेपर बनाना चाहिए और वर्किंग पेपर पे नेशनल डिबेट होनी चाहिए और नेशनल डिबेट करके इसके ऊपर एक कंसेंसस पैदा करना चाहिए। सिंध में चूंकि बहुत हसास नौयत का मामला, हालांकि 1969 तक तो गालिबन सिंध में सूबा नहीं था, बल्कि ये पूरा मगरबी पाकिस्तान एक सूबा था और मशरक़ी पाकिस्तान एक सूबा था, तो उस वक्त तक भी निज़ाम चल रहा था, कराची कैपिटल था। तो कोई ऐसा निज़ाम जरूर बनाना चाहिए जिसमें एहसास महरूमी किसी में पैदा ना हो, ना अंदरूनी सिंध के अवाम में हो, ना कराची के लोग जितने डिप्राइव्ड हैं इस वक्त उनके ऊपर कोटा सिस्टम लागू है तवील अरसे से, उनके अव्वल के कोटा सिस्टम के बावजूद कराची के नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिलती। आप कराची में जाकर देखें तो सही, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, अस्पतालों में चले जाएं, आप जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, कराची की नुमाइंदगी नहीं है, 10% भी नहीं है। तो जब 10% नुमाइंदगी भी कराची में रहने वाले इंसानों की नहीं है, चाहे वो कोई भी जुबान बोलते हो, सिंधी बोलते हो या उर्दू बोलते हो, तो फिर आप यहाँ ये मुतालबा तो होगा ना कि हमें कोई स्टेटस मिलना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाना तो कोई मसला ही नहीं है, बनने चाहिए और उस पर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। अलबत्ता जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच हाफिज नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया है। और साथ ही अब हम आपको खबर भी देते जाएं मजीद डॉलर के हवाले से, और वो ये है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी हुई है। फॉरेक्स डीलर्स बता रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में डॉलर अब 274 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 27 जून को इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 285 रुपए पर बंद हुआ था। तो चलें जी, हमारे साथ इस वक्त मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। ये ज़रा फरमाइएगा, जब से अभी खबरें ही आना शुरू हुई हैं कि ये 3 अरब डॉलर की रकम मिलेगी, 9 महीने तक मिलेगी, IMF के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है, तो ऐसे में ये आपको क्या लगता है, ये पैनिक सेलिंग हो रही है या करेक्शन की तरफ जा रही है ये फॉरेक्स मार्केट? देखो जी, पैनिक सेलिंग नहीं है, करेक्शन ही है, जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान का डिफॉल्ट का ढिढोरा इतना पीटा गया कि लोग खौफ ज्यादा होकर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठ के, खासकर एक्सपोर्ट प्रोसीड 5 से 6 अरब डॉलर बाहर रुकी पड़ी है। इस तरह मार्केट में लोगों ने सोना धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया और डॉलर खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया वीक हुआ और डिमांड बढ़ी डॉलर की। लेकिन ये तय था कि जो ही, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सबसे पहले तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करनी है, और मैं समझती हूँ शहबाज शरीफ और डार साहब की मेहनतों से ये जो मायदा तय पा गया है, तो इसमें उनकी जो सट्टेबाज थे उनके छक्के छूट गए और उन्होंने अपने कल से ही मार्केट में डॉलर बेचने शुरू कर दी थी। और हमारे पास जो एक्सचेंज कंपनी ने कल मार्केटिंग खुली तो 2 घंटे में हमारे रुपए खत्म हो गए थे और हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। कल ही डॉलर का रेट 270 और 275 के दरमियान क्लोज हुआ है। आज इसी पे ओपनिंग हुई है और इंटर बैंक क्योंकि आज खुला है 8 दिन के बाद, तो वो भी तकरीबन 286 से कम हो गया, अभी 213 रुपए गिर चुका है अभी तक। तो ये इस वक्त मलिक बोस्तान साहब ये बताएं कि अब आपके ख्याल में ये कितने दिन तक इस तरीके से हम देखेंगे कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहेगा, या अब ये कदर गिरेगी ही गिरेगी? नहीं, अभी लगता है ये डॉलर का रेट 270 और 280 के दरमियान ट्रेड करेगा इस हफ्ते 2 हफ्ते की होगी। 14 जुलाई को मैदा होना है कन्फर्म, अभी क्योंकि स्टाफ लेवल का हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल का जब हो जाएगा तो फिर उसमें डॉलर फिर मजीद जो है झटका मारेगा और इसके बाद रेट जो है 260 और 270 के दरमियान जा सकता है। जो फंड में लेंगे ये 240 तक जा सकता है। अच्छा, क्योंकि बड़े पैमाने में लोगों ने डॉलर अपने बाहर होल्ड किए हुए, एक्सपोर्टरों ने, और यहाँ लोगों ने बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट की थी और सबके यही ख्याल था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, उनको बचा लिया और इसमें ये पाकिस्तानी रुपया भी रिकवर करेगा। लेकिन मलिक साहब एक और चीज भी है ना कि आगे ये जब एलसीज वगैरह खुलेंगी तो फिर डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? फिर उससे फिर आगे बढ़ेगा डॉलर? नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से वो डिमांड बढ़ी थी। हवाला मार्केट में, ब्लैक मार्केट में जो कंटेनर 7000 खड़े थे पोर्ट पे, उनको उन्होंने कहा जी आप 4 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, जो कि मार्केट में थी डिमांड किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्जी से इनका अरेंजमेंट करें, तो वो उन्होंने हवाला मार्केट से खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी वर्कर में आपने देखा $500 मिलियन पर मंथ कम हो गई। तो अब हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी कि नहीं जी आप इंटर बैंक से हम देंगे। तो ये डिमांड जो है अब कोई बार की तो है नहीं जिससे फर्क पड़ता, और फर्क पड़ने से ही डिमांड जो है ब्लैक मार्केट में बढ़ी थी। तो अब लोग सारे सेल ही करेंगे, जो जो गिरता जाएगा ज्यादा सेलिंग आएगी। और हुकूमत ने पॉलिसियां जो 2-3 इंट्रोड्यूस कराई है, एक खास तौर पे जो बॉन्डेड वेयर हाउस बनाए हैं ऑयल की सप्लाई के लिए, जो कि स्मगलिंग होकर ईरान से आ रहा था, उनको वेयर हाउस की इजाजत दे दी है। इस तरह डायमंड कार्ड का जो दिया $50,000 जो वो पेमेंट्स का चक्कर जो था, हाँ
हाँ, तो उसमें अगर 2 लाख डेबिट कार्ड इश्यू होते, 10 अरब डॉलर इकट्ठे होते हैं। 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी है, तो 50,000 डॉलर उनके लिए कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन उसमें सहूलतें इतनी ज्यादा है कि हर पाकिस्तानी उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। इससे 112 अरब डॉलर का जो पैकेज है वो IMF की वजह से रुका पड़ा था, वो हो जाएगा। इस तरह ऑयल रिफाइनरी लगनी थी, सारी चीजें सिग्नल थे जो कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते। IMF जो मैदा करेगा तो हम लोग अपने इस पे शुरू कर देंगे, जिससे रुपया इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगा। यानी कि आपने ये कह दिया कि पैसे मिलने जब शुरू हो जाएंगे तो 240 तक आ जाएगा डॉलर। बिल्कुल, ये ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तानी रुपया अंडर वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू 240 है। तो हम चलो बाकी को थोड़े उनको तो मान लें, उनको ज्यादा मानते हैं हमारे को। और वो जो एक हम डिफरेंस देख रहे थे इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का, उसमें क्या सूरत हाल रहेगी? वो तो अब उल्टी होगी गंगा। वहाँ पहले 35 रुपए फ्री मार्केट में ज्यादा था और यहाँ कम था। अब तो आप इंटरबैंक का रेट ज्यादा है और फ्री मार्केट का कम है, तो अब सारा का सारा भाव जो है इंटरबैंक में आएगा। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जनाब। और डॉलर के हवाले से जी, डॉलर की कदर गिरती जा रही है, रुपए की कदर बेहतर होती जा रही है। अब देखते हैं जी, ये IMF की इस जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसके बाद से ही ये खबरें आना शुरू हो गई हैं। मार्केट का रिस्पांस भी काफी मस्बत हमारे सामने आ रहा है। तो 240 रिमेंबर द नंबर। आई होप कि इससे भी इंशाल्लाह नीचे जाए, रुपया तगड़ा हो, क्योंकि उसमें हमारा ही फायदा है। अच्छा जी, खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं कि पुलिस ने कराची के इलाके सोमार गोट के नाके पर मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली है और 200 से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां थी इसमें। जी भाई, तो नजीर शाह हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नजीर, ये 200 मुर्दा मुर्गियां इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था और किन किन को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, देखें, स्टील टाउन पुलिस है जिसने सुमार गोट नाके पर कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरी हुई सुजुकी तहवील में लेकर सुजुकी ड्राइवर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। और पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि सुजुकी में 200 से ज्यादा मरी हुई मुर्गियां मौजूद थी, जो कि रात के अंधेरे में सप्लाई की जा रही थी और जो अकब का हिस्सा था वहां से शदीद ताफुन भी उठ रहा था। और जो मुलजिम रिजवान है उसके मुताबिक ये मुर्गियां एक होटल पहुंचानी थी और उस मुलजिम की जानिब से एक कंपनी में भी पहुंचाने का जिक्र किया गया और सुजुकी को तहवील में लेकर बाकायदा माल भी जब्त कर लिया गया। और पुलिस का कहना है कि ये शोबे तफ्तीश की हरीफ साहब, ये बाकायदा इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी और देखा जाएगा कि ये मलिर में किन किन जगहों पर ये सप्लाई होती थी और इसके बारे में मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है नजीर, थैंक यू सो मच। और एक और खबर कराची से है। न्यू कराची सनती एरिया में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। 18 अप्रैल को फैक्ट्री चौकीदार के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि एक मुल्जिम अयाज फैक्ट्री का वर्कर निकला है। अफजल खान मजीद बताएंगे। जी अफजल। जी बिल्कुल, 18 अप्रैल को न्यू कराची सनती एरिया के अंदर एक फैक्ट्री में दौरान डकैती एक चौकीदार को सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस ने इस केस में जो मुलविस 3 मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अयाज नामी फैक्ट्री वर्कर जो था उसने अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर स्क्रैप का सामान चोरी करने के लिए फैक्ट्री के अंदर डकैती की और जो फैक्ट्री का चौकीदार था उसको रस्सियों से बांधकर यरगमाल बना लिया, जिसके बाद उसके दिगर साथी भी वहां पर मौजूद थे। इस वारदात के बाद इन्होंने वहां पर मौजूद जो CCTV है उसका DVR भी निकाल लिया था, जबकि वहां पर मौजूद जो स्क्रैप का सामान था उसको भी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए इन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इस जो मकतूल चौकीदार है उसके बेटे की मुद्दत में इन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ठीक है अफजल, थैंक यू सो मच। भाई आगे की जो दुनिया है ना वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। दुनिया भर में इस पे बहुत काम आ रहा है। चैट GPT के हवाले से हम बात सुन रहे हैं। इसके अलावा सर्वेलेंस सिस्टम हमारे जो भी हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है और वो इंसानों को एक तरह से रिप्लेस भी कर रहा है कई पैमानों। अच्छा, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और ज़ाहिर है ये आने वाला वक्त हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेगा, क्योंकि बहुत सारे अब जैसे कि हम उस दिन बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो वहाँ पर वो ह्यूमन लेस ब्रांच जिसकी बात हो रही थी, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी हम शोबे देख रहे हैं जहाँ पर इवन ट्विटर देख लें या ऐसी जो है वहाँ पर अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी रहे ह्यूमन रिसोर्सेज की, मैन पावर की। इसी तरीके से अब हम इस पर आते हैं जी कि फ़ायदे क्या हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए
اب اور جرائم پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے. کے پی پولیس نے مصنوعی ذہان جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کا حامل ملک کا پہلا سیکیورٹی کنٹرول سسٹم تیار کر لیا ہے. جدید نظام کے ذریعے مختلف مقامات کی نگرانی کی جا سکے گی, شہریوں کی شناخت اور جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے ملزمان کو ٹریس کیا جا سکے گا. پشاور کے سینٹرل پولیس آفس میں قائم اس کنٹرول سسٹم کے تحت روزانہ تقریباً 60,000 افراد کا ڈیٹا جمع کرنے اور شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا, بیکاز یہ ضروری ہے, انفارمیشن ڈیٹا فیڈ کرنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی وہ سسٹم جو ہے اس انسان کو یا ملزم کو کسی بھی طریقے سے شناخت یا ٹریک کر سکے گا. تو ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کے لیے موجود ہیں آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان صاحب. بہت شکریہ جی, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ہمیں آئی ایم شیور کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے ہمیں بھی ٹریک اور ٹریس کرنے کی کوشش کر چکے ہوں گے اب تک ود یور سسٹم. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. تھینکس الاٹ جی. دا نیڈ فار دس واز فیلٹ کہ جب ہمارا 30 جنوری کو پشاور پولیس لائنز میں ایک سوسائڈ بلاسٹ ہوا تھا, تو اٹ واز ریئلائزڈ کہ جہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی انٹری ہو وہاں پہ نارمل فرسکنگ اور یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتی. لہذا یہ جو پشاور کا ریڈ زون ہے اس کے لیے یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سسٹم بنانے کا سوچا گیا. اب یہ جو ریڈ زون ہے یہ پشاور کا بیسیکلی نرو سینٹر ہے جس میں تمام امپورٹنٹ بلڈنگز, مطلب اس میں سیکریٹریٹ ہے, سی پی او ہے, چیف منسٹر گورنر آفیسز ہیں, ہاؤسز ہیں, اور اسی طریقے سے دیگر اہم جو بلڈنگز ہیں اس ریڈ زون کے اندر واقع ہیں. تو یہاں کا جو ایکسیس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ یہ سسٹم بنایا گیا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہے. یہاں پہ آپ کے جو گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں ان کی آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریکگنیشن ہوتی ہے. پھر آپ کی جو لوگ آتے ہیں ان کی فیشل ریکگنیشن ہوتی ہے. ہم نے یہاں پہ فیشل ریکگنیشن والے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جو گاڑیاں گزرتی ہیں ان کے نیچے دیکھنے کے لیے انڈر وہیکل سیکیورٹی سسٹم ہے. جنرل سرویلنس کیمراز ہیں, انٹروژن سرویلنس اور ڈیٹیکشن کیمراز ہیں. اس وقت یہ سسٹم کیپیبل ہے کہ ہمارا یہاں پہ اس ریڈ زون میں تقریباً ڈیلی 60,000 لوگوں کی انٹری ہوتی ہے. ہم یہ میکینزم سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو اکثر و بیشتر ہم نے دہشت گرد دیکھے ہیں موسٹلی یا تو وہ اپنا چہرہ کور کر کے آتے ہیں, وہ ڈیٹیکشن کیسے ہوگی, ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, خواتین کو کیسے کیا جائے گا, پھر خواتین کے روپ میں کچھ لوگ برقع اوڑھ کے بھی آ جاتے ہیں, کچھ خواتین بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتی ہیں, تو وہ میکینزم کیسے اس میں کام کرے گا؟ جی ریڈ زون میں جو بھی انٹری ہوگی نا, چاہے جو اس بندے کا ڈیٹا فیڈڈ ہوگا, اگر اس نے اپنے فیشیل فیچرز چینج کر لیے ہیں, پہلے لیٹ سپوز اس کی داڑھی تھی پھر اس نے اس کو منڈ دی ہے یا بالوں کا سٹائل چینج کر لیا ہے, سسٹم از انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو ریکگنائز کر لے گا. مونچھیں رکھ لی ہیں, مونچھیں کاٹ دی ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا اس سسٹم پہ, کیونکہ اس نے فیشیل آپ کے فیچرز دیکھنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریکگنائز کرے گا. جس طرح خواتین کا بات ہے تو وہاں جو ان کی پیڈسٹرین کراسنگ ہے اس پہ ہماری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جن کو پھر ظاہر ہے ہماری خواتین افسروں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے ان کو وہ اپنا خواتین افسروں کے سامنے سے وہ اپنا جو اگر برقع وغیرہ ہے یا وہ ہے تو ظاہر ہے وہ ان کو چیک کریں گی. اوکے, اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سسٹم ہے, ظاہر ہے کہ ہم نے سیف سٹی پروجیکٹس بھی دیکھے اور اس کے اوپر کافی شکایات بھی آئیں, اسلام آباد کی ہو, لاہور کی بات ہو, کہ سسٹم ان پلیس ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کی مینٹیننس پر اتنا فوکس نہیں کیا گیا, کیونکہ سسٹم کے ساتھ ساتھ اس کی پیریوڈک مینٹیننس, اس کو دیکھنا کہ خدا نخواستہ کوئی خامی تو نہیں ہے, اس کو ریکٹیفائی کرنا. آپ لوگوں نے اس کے لیے سیپریٹ کوئی بجٹ رکھا ہے یا کیا, کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا, کیونکہ کیمرے لگیں گے وہ خراب بھی ہوں گے, ان کو مینیج بھی کیا جائے گا, مینٹین بھی کیا جائے گا, الگ سے کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی اس کا رکھا گیا ہے, الگ سے ہائرنگ کی گئی ہے اس کے لیے؟ جی پہلے تو جو وینڈرز نے ہمیں لگا کے دیا ہے 3 سال کے لیے ان کو رن کرنا, اس کی جو فالٹس وغیرہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے, 3 سال کے لیے اس کو رن کریں گے. تو اس کے اندر جو بھی اس کا وہ آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لاہور اور اس کے سسٹم ہے یا دوسرے, ان سے ڈفرنس یہ ہے کہ وہ صرف فوٹیج اکٹھے کرتے ہیں اور پھر مینولی اس فوٹیج کو اسکرین کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں فائدہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں ایک گاڑی کو جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہونڈا وائٹ سیوک کتنی دفعہ آئی ہیں, تو اس ایریا سے جتنی ہونڈا وائٹ سیوک گزری ہوں گی
یہ سسٹم مجھے بتا دے گا کہ اتنی ہونڈا وائٹ سے وہ گزری ہیں. اگر میرے پاس پارشل نمبر ہے کسی گاڑی کا تو وہ پارشل نمبر کی وجہ سے اتنے سارے بتا دے گا. کیونکہ یہ اس فیڈ کو, اس فوٹیج کو ڈیلی اور ہر ٹائم آن لائن ایکسیس کرتا رہتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے. تو گاڑی کا کلر, گاڑی کا رنگ, بندے کی حیبت, جو بھی ہے وہ آپ کو وہ ڈیٹا نکال کے دیتا ہے. را فوٹیج سے یہ چیز جو ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ اختر حیا خان, آئی جی خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ سسٹم کیسے کام کرے گا. اور اس سسٹم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا, جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی, اتنا ہی یہ پرومپٹلی اور اتنا ہی ایفیشینٹلی یہ سسٹم کام کر سکے. بالکل جی, اور ظاہر ہے کہ ڈیٹا گیدرنگ کا جو سیٹ اپ ہے دیٹ از ویری گڈ. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہر قائد کراچی کی, اور شہر قائد میں جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ان متاثرین میں سے ہوں جہاں پر, ان متاثرہ علاقوں میں سے جہاں پر لوڈ شیڈنگ کافی ہوتی ہے اور بدترین ہوتی ہے. اور بدترین اس صورت میں سینس میں ہوتی ہے کہ جب آپ وین یو آر لیسٹ ایکسپیکٹنگ اٹ, یعنی کہ جب آپ نیند کرنے جا رہے ہوں یا جب آپ نے کوئی ٹی وی پہ کوئی اچھا سا کوئی پروگرام لگا لیا ہو, کوئی سیزن لگا لیا ہو, کوئی مووی سے ہوتے ہوئے اب ہم لوڈ شیڈنگ پر آ گئے. مطلب یہ تو ایک ریورس آرڈر ہے. نہیں تو بجلی ہوگی نہیں تو کہاں سے کام کرے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہے گی جی میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے میں بھی اپنا بریک لے رہی ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ نیند کرنے جا رہے ہوں, جب آپ کوئی ٹی وی پہ پروگرام دیکھنے جا رہے ہوں, اسی وقت جو ہے وہ ٹھک لائٹ جائے گی. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پیمانہ ہوتا تھا, 1 گھنٹے چلی گئی کچھ, اب بغیر بتائے جاتی اور کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں تھی. ورنہ تو بھائی انفارم کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ اشفاق کا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, اور کراچی میں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. لوگ جو ہیں اب اس گرمی میں سوچیں, ان کے گھر میں پنکھا بھی نہ چلے تو وہ کہاں جائیں, وہ دھوپ میں جائیں, سڑک پہ بیٹھیں, کیا کریں, کہیں سے ریلیف نہیں ہے. اور انجم وہاب جی ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندے موجود ہیں کراچی شہر سے, ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں. انجم ذرا بتائیے دورانیہ کیا ہے, کہیں پر 16 گھنٹے ہے, کہیں پر 12 گھنٹے ہے, کیا لو اور شہر کہہ رہی ہوں, علاقے بتائیں کون کون سے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر علاقے جو ہیں لوڈ شیڈنگ والے متاثرہ, وہ زیادہ تر پسماندہ علاقے کہے جا سکتے ہیں, کچی آبادیاں کہیں جا سکتی ہیں, جہاں پر تو باقاعدہ شیڈول لوڈ شیڈنگ 12 سے 15 گھنٹے کی جاتی ہے, یعنی کہ 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 3 سے 4 بار کی جاتی ہے. اس کے علاوہ لو جی بجلی کا امپیکٹ پڑ گیا, جی گرمی کا بھی اثر ہو سکتا ہے. جی اب ہم سن سکتے ہیں آپ کو. انجم عبد الوہاب بتائیے جی. ہاں جی بالکل یہ صورتحال ہے. جوہری والے علاقوں میں تو میں نے جیسے بتایا نا کہ 12 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. جو پسماندہ علاقے ہیں, کچی آبادیاں, جن میں نارتھ کراچی, نیو کراچی, لانڈی کورنگی, ملیر, لیاقت آباد, نصرت بھٹو کالونی, اس کے علاوہ ماری پور کے علاقے شامل ہیں, رضاک آباد ہے, گلشن معمار کے, احسن آباد ہے, گڈاپ ہے, کاٹھور کے علاقے شامل ہیں, ہب کا. انجم آپ کی آواز جو ہے نا اس میں بار بار خلل ہو رہا ہے. تو یہ جی مسائل ہیں. انجم نے اوور آل ہمیں بتا تو دیا ہے کون سے علاقے متاثر ہیں, لیکن یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ایک مسلسل عذاب ہے لوڈ شیڈنگ کا, جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری بھی کی جاتی ہے, دیگر مسائل بھی ہیں, بجلی کے بل بھی شاید پورے نہیں کیے جاتے ہیں, کچھ علاقوں میں بجلی ابھی ہے بھی نہیں. لیکن کراچی کے وہ علاقے بھی جہاں پر لوگ بجلی کے پورے بل بھی دے رہے ہیں, جب وہ تمام تر لا ابائڈنگ سٹیزن بھی ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, لیکن ان کے گھروں میں بجلی جا رہی ہے. اور آپ جب فون کریں کہ الیکٹرک کو تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں سر جی میڈم جی مینٹیننس ہو رہی ہے, مینٹیننس کے نام پہ, اور اس میں گھنٹوں گھنٹے, کئی دفعہ تو صبح سے لے کے شام تک بجلی ندارت. چلیں جی اب ایک خبر شامل کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئٹہ میں وکیل کے قتل سے متعلق متفرق درخواست پر سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں, اور مقدمے کی سماعت کوئٹہ میں کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی, اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی گئی. اور اس پر مزید ہمیں بتا رہے ہیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے راجہ محسن. جی راجہ صاحب. جی راجہ محسن بتائیے. کوئٹہ میں قتل ہونے والے وکیل کے قتل سے متعلق سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور عدالت کی جانب سے یہ معاملہ کہا گیا ہے کہ جو حکم امتناع کی استدعا کی گئی تھی وکلاء کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے, اسے مسترد کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیونکہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ 2 ممبرز کا ہے,
تو لہٰذا اب جو وکلا ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لارجر بینچ بنانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اس موقع پر جو وکیل تھے لطیف کھوسہ، ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ عدالت خود یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دے. یہ استدعا بھی عدالت نے مقدمہ چیف جسٹس کو از خود ریفر کرنے کی جو استدعا تھی اسے بھی مسترد کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آج جو حکم امتناع دینے کی درخواست کی گئی تھی، جو مرکزی آرڈر تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا، اسے بھی مسترد کیا گیا ہے. اور جسٹس اعجاز الاحسن کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے، 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہم 2 ججز معطل نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی تفتیشی افسر کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اب مزید جو تفصیلات ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ وہ سپلیمنٹری کاز لسٹ دے کر آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں. ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی نوٹسز جاری کر دیے جائیں، وہ عدالت کی اس حوالے سے معاونت کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ سماعت تک ان کی گرفتاری کو روک دیا جائے. یہ استدعا بھی مسترد کر دی گئی، اور یہ کہا گیا جو بینچ تھا اس کی جانب سے کہ یہ معاملہ اب ایک لارجر بینچ ہی دیکھ سکتا ہے. مناسب ہوگا کہ بلوچستان حکومت کے وکیل کے ساتھ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کر لیں اور اپنی درخواست پیش کر دیں تاکہ شفافیت جو ہے وہ برقرار رہے. اس موقع پر لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کو درخواست کریں تو خبریں بن جاتی ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس چلا گیا ہے، اور اب درخواست تیار کی جا رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے. وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کیس مزید آج ہی سنا جائے، آج نہیں تو پھر اس کو کل سماعت کے لیے دوبارہ 3 ممبر یا 4 ممبر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز. آپ سے مزید بھی صورتحال جانتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. چلے جی، ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو ہم خبر دے دیں کہ چودھری پرویز الہی کے گن مین محمد زبان کے موبائل فون سے اہم شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، اور ایف آئی اے کے مطابق پرویز الہی کی گن مین محمد زبان کے موبائل سے اہم آڈیوز ملیز ہیں، اور ان آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے پرویز الہی زمان جو ہے ان کے درمیان رقم کے لین دین پر بات کر رہے ہیں. زمان کی سارا انور کے گھر پر 71 بار موجودگی تکنیکی سہولتوں سے ثابت ہو گئی ہے، اور پرویز الہی کے کار خاص اور گن مین محمد زمان کو ایف آئی نے چند روز پہلے ہی گرفتار کیا تھا. جی کسے پہنچے گا سر؟ بینک کے سامنے کھڑے ہیں، بیوی آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ایسے بینک پیچھے کیا اس بینک کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. اچھا جی سر. جی سر جی سر میں آ گیا سر. پہنچ گئے؟ جی سر آ گیا دیکھے سر. اچھا چلو ٹھیک ہے. جی سر. تو میں کتنے بیٹھا ہے؟ مین پورٹ میں سر. اچھا چلو جونا تو دے دیے کو پیسے. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے میرے کو کتنے ہیں؟ چلے سر میرے کو 2 ساتھ تھے سر. چلو 2 اور لے. جی ٹھیک ہے سر. چلیں جی، یار محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. یار محمد، اب کیا یہ بیسکلی سارا معاملہ کیا ہے، کیا پتہ چل سکا ہے، مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، کتنی آڈیوز ہیں یہ ان ٹوٹل؟ دیکھیں اشفاق، پرویز الہی کی مشکلات میں اب مزید بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ روز قبل ہی یہ جو چودھری زمان ہیں، ان کے گن مین ہیں اور کار خاص ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ایف آئی اے حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو چودھری زمان ہے وہ غیر قانونی جو رقم ہے اس کی تفصیل کے معاملات سارے دیکھتے تھے، جبکہ جو چودھری پرویز الہی کی مبینہ دوسری اہلیہ ہیں سارا انور، ان کے گھر پہ جا کے کروڑوں روپے کی لین دین اسی کے تھرو پرویز الہی کرتے تھے چودھری زمان کے ذریعے. اور اب ایف آئی اے نے اس کے موبائل سے آڈیوز بھی نکال لی ہیں جس میں یہ بات واضح طور پہ سنی جا سکتی ہے کہ پرویز الہی اس سے رقم کی بات کر رہے ہیں، لین دین کی بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو محمد زمان ہے وہ سارا انور کے گھر پر 71 دفعہ موجود رہا. یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ بھی ایف آئی اے کی جانب سے اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور بھی متعدد آڈیوز ہیں ایف آئی اے حکام کے مطابق جن کا فورینسک آڈٹ کروایا جا رہا ہے.
اور یہ اس مقدمے میں پرویز الہی پہ الزام ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی اور غیر قانونی رقم جو ہے اس کی تبدیل کی اور کرپشن سے پیسہ سارا کمایا، اور اب مزید ایویڈنسز بھی سامنے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا یار محمد. تو یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے اور اب دیکھیں جی مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور جیسے کہ ہمارے نمائندے کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی جو ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آڈیو ہے جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، اس طرح کی دیگر آڈیوز بھی آ سکتی ہیں. جی اشفاق. بالکل جی، اب ہمارے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اہم سٹوری ہے جو ایک رپورٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس میں مرزا احمد علی یہ رپورٹ ان کی شامل ہم کر رہے ہیں. خبر یہ ہے بیسکلی، رپورٹ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا جنون ہو، بیسکلی علم حاصل کرنے کا، کچھ سیکھنے کا، تو کوئی بھی مشکل آپ کی راہ میں آڑے نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. اچھا، ایسی ایک لڑکی ہے عبیر شیخ، تعلق اس کا ملتان سے ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں گولڈ میڈل حاصل کیا. جسٹ امیجن، کیا زبردست کام کیا بھائی، زبردست. تو اس حوالے سے ہم آپ کو رپورٹ دکھا رہے ہیں. یا پروفیشن برا نہیں ہوتا، رزق حلال کمانا ہمارا فرض بھی ہے. ہمارے ملک میں جو گولڈ میڈلسٹ لوگ ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر کے تو سروائیو کر رہے ہیں زندگی کی مشکلات میں. 21 سالہ گولڈ میڈلسٹ اوبیرا معاشرہ میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے مضبوط قوت ارادی، محنت اور ہمت کی مثال ہے. کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان. دیکھیں، جہاں ہم اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، وہیں پر یہ لڑکی گولڈ میڈلسٹ ہے تو ان کو ان کی تعلیم کے حساب سے ہی روزگار ملنا چاہیے. کل ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ جو فرینچ فرائز کی، جس نے فرائز کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، وہ بھی ماسٹرز تھا. اللہ تعالیٰ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.